السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک. اللہ کا شکر. آپ سنائیں. بڑی مشکل سے ٹائم ملا یار آپ سے. نہیں ٹائم مجھ سے نہیں ملا اصل میں, بس ایک اس طرح کی وہ نہیں میچ نہیں ہو رہا تھا نا سلسلہ. بڑا ڈیلے ہوا ہے کام نے کرنا تھا. ہو گیا. اور آپ سنائیں کیسا چل رہا ہے, گزر رہا ہے آپ کا ٹائم؟ الحمد للہ یار بہت اچھا. پچھلے دنوں میں آپ سے 2-3 مرتبہ معذرت بھی کرنا پڑی اور اس کو ڈیلے کرنا پڑا, لیکن بس یہی وقت تھا, اس کو کرنا پڑا. میں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا اور اس کے بعد میں لاسٹلی میرے پاس پوڈ کاسٹ کی تھی واصف کے ساتھ, اور یہ سیکنڈ میرے گیسٹ ہیں اسد بھائی جو ہمارے سینئر ہیں 5th سیمسٹر کے. سو ان سے 6 سیمسٹر سو ان سے ہم بات کریں گے. اور میں بہت جونیئر ہوں تو مجھے جونیئر لیول پہ میرے کویشچنز ہیں, تو اس حساب سے میں ان سے کویشچنز پوچھوں گا. سو آئی ہوپ کہ ہم ان سے کافی کچھ سیکھ سکیں گے ان چیزیں. سو میرے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں اپنے بارے میں کہ ہاں کس طرح سے نمل میں آئے اور کیا آپ کا تھوڑا ایک ایکسپیرینس ہے چیزوں کے بارے میں. یار سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا قابل سمجھا, اور اس لیول پہ آ کے بھی اور اس انٹرویو میں بھی آپ نے جو مجھے ایک رتبہ دیا ہے اور اپنے آپ کو جونیئر اور مجھے سینئر بتا کر اور کچھ چیزیں سیکھنے کے حوالے سے جو آپ نے ڈسکشن کی, تو میرے خیال میں یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے جونیئرز آپ کو سینئر مانیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ یار میرا ایک سفر اس طرح شروع ہوا کہ میں میاں والی میں نے پڑھائی لکھائی باقی میٹرک کی, اور اس کے بعد ایف ایس سی کی. اس کے بعد تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں پہلے کچھ زیادہ مرتبہ نہیں آیا ہوا تھا, تو میرا ایک یہ تھا کہ یار اسلام آباد میں پڑھنا ہے, لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا اسلام آباد میں کیا ہے. یہ مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں ڈائیورسٹی ہے, مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, لیکن مجھے کچھ ایکسپیرینس نہیں تھا اس بارے میں. یہاں پہ آ کر مجھے بہت کچھ دیکھنے کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے اپنے جو بنائے ہوئے سیلف بلیفس تھے اور اپنی جو بنائی ہوئی باتیں تھیں ان سے مجھے ہٹنا بھی پڑا اور کچھ نیا سیکھنا بھی پڑا کہ یار نہیں, ایسے جو میں کہتا تھا کہ اس بات سے تو میں پوری زندگی میں نہیں ہٹوں گا, یہ بات تو میری لوہے پہ لکیر ہے, اور وہ لوہے کی لکیر اب مطلب یہ کہ مٹ بھی گئی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ میری غلط بات تھی. ایسی مینلی جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلنا, تو یہ چیز بڑی مشکل ہے. میں بھی کراچی سے ہوں تو مجھے بڑا مشکل تھا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کے اسلام آباد آنا, اور میں کس لیے آیا تھا کہ جی ایکسپوجر ملے گا, مجھے نیٹ ورک بنے گا میرا, لوگوں سے اچھے لوگوں سے ملنا ہوگا, ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا, لوگوں کی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سینئر ہیں, کوئی جونیئر ہے, کوئی جونیئر سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے, کوئی سینئر سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. تو میرے لیے گھر چھوڑنا اور اسلام آباد آنا بہت مشکل تھا. اسی طرح آپ کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بتائیں, آپ میاں والی سے کس طرح آپ نے سوچا کہ یار کہ میں اسلام آباد کہ اتنے مطلب کیپٹل کے اندر ہے آپ کے, وہاں یونیورسٹیز اچھی ہیں ادھر میاں والی کی سائڈ پہ بھی؟ میاں والی میں یار یونیورسٹیز 1-2 ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ اس میں مطلب 2 یونیورسٹیز ہیں, پڑھنے والے زیادہ ہیں, کچھ تھوڑے سے یہ مسائل ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کے حساب سے, ہائر ایجوکیشن میں. کالجز تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ آج کل کھل گئے ہیں, یہ کمرشل نظام بن چکا ہے جب سے. تو باقی یہ میں سوچ کے آیا تھا کہ 4 سال یہاں پہ رہوں گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا. جب میں نکلا تھا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اپنے شہر کے ساتھ نصیحت ہوتی ہے, اور مجھے خیر کچھ زیادہ ہی تھی, تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ اپنے شہر سے اب نکل رہا ہوں تو 4 سال بعد انشاءاللہ میں واپس جاؤں گا. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار, کنویں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سمندر بھی ہوتا ہے, تالاب بھی ہوتے ہیں, دریا بھی ہوتے ہیں, مختلف لوگ ملتے ہیں آپ کو. ایسے ہی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار نہیں, مطلب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں مطلب جیسے آپ ہیں, آپ کا دل کرے گا کہ میں اڑ کے کراچی پہنچ جاؤں, لیکن آپ جب دماغ سے سوچیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں یار, that's not the time, that's not the right time to go back. تو فی الحال مے بی ڈگری کے بعد بھی I may think that this is not the right time to go back, لیکن دل کھینچا جاتا ہے یار, دل کھینچا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, میں مینلی میرا جس شہر سے ہوں نا, مجھے لوگ کافی اس چیز کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے کہ آپ کراچی چھوڑ کے اسلام آباد کیوں آئے ہو. ایسے ہی ہے, بہت سے ہیں ہمارے سینئر جونیئرز, بہت سے ہمارے کلاس فیلوز 4-5 ہیں. تو میں ان کو یہی آنسر دیتا ہوں کہ یار میں گھر سے تھوڑا سا دور رہ کے اپنے آپ کو کچھ نیا ایک انوائرمنٹ اور نئی ایک چیز کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا, کہ جو کراچی میں مجھے لگتا ہے یار کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہے. ایک میں یار چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کروں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے حساب سے ہر اسٹوڈنٹ کو نا, یا پھر ہر شخص کو, ہر بڑھتے ہوئے لڑکے کو, لڑکے کو خیر میں زیادہ کہوں, لڑکی تو خیر پھر بھی وہ مینیج کر لیتی ہے, اس کو ہاسٹل کی مار ملنی چاہیے, اس کو فلیٹ میں رہنا آنا چاہیے. اس میں جو آپ کی انڈیویجویلٹی آپ کی جو بڑھتی ہے نا, مطلب میں کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہو, لیکن والدین کو چاہیے کہ, میرا جو ایک پرسپیکٹیو ہے کہ والدین کو چاہیے کہ 5-6 مہینے اپنے بچے کو کسی
گھر سے دور جگہ پہ رکھیں, اس کو بولیں اپنے کپڑے خود استری کرو, صبح کیا پہن کے جانا ہے تم نے خود سوچنا ہے, ٹھیک ہے, تمہارا جوتا ٹوٹ گیا تو تم نے خود اس کو جڑوانا ہے, ٹھیک ہے, استری نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تم نے خود مینیج کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اب یہ تم نے رات کو کیوں نہیں کیا, صبح, مطلب یہ چیزیں آپ نے خود مینیج کرنی ہوتی ہے. اور اکثر ہاسٹل لائٹس جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر رہے, ان کا کچھ امپریشن نہیں پڑ رہا ہوتا. لیکن میرے خیال میں یہ جو ٹریننگ ہے نا, یہ ایک فوجی ٹریننگ آپ کو ملنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں نا, میرا حالانکہ اتنا ٹائم نہیں ہوا مجھے اسلام آباد ہوئے, مجھے گھر والے کہہ رہے تھے آپ کیوں جا رہے ہو نا, اس طرح نہ جاؤ, یہیں پر ہی رہو. میں نے ان کو کہا کر میں یہاں کراچی میں بھی رہوں گا نا تو گھر پہ نہیں رہوں گا, ایسے ہی ہاسٹل میں رہوں گا, گھر نہیں آؤں گا پھر. یا تو مجھے میں نے ان کو 2 باتیں کہی, میں نے کہا یا تو اسلام مجھے گھر سے تھوڑا دور کسی شہر سے موو آن ہونے دیں, یا میں اگر اس سٹی میں بھی رہوں گا تو میں ہاسٹل میں رہوں گا, گھر میں نہیں رہ سکتا. گھر کے انوائرمنٹ میں شاید ہو سکتا ہے میں وہ چیزیں نہ سیکھ پاؤں جو ہاسٹل میں سیکھوں گا, اور ہاسٹل میں میرے پاس ایک ٹائم ہوگا, میں کچھ نہ کچھ اسکلس کچھ سیکھ لوں, کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی گرو کر سکوں گا. آپ کو اپنا یار احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یار میں بذات خود کیا چیز ہوں. فیملی میں رہتے ہوئے ابھی دیکھو میں مطلب ابھی ریسنٹلی میری فیملی دوبارہ شفٹ ہوئی ہے یہاں پہ, تو دیٹس وائی آئی واز تھنکنگ ناٹ ٹو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو بیک. تو ابھی مطلب یہ ہے کہ میں جب اس وقت ہوتا تھا 6:30 مجھے استری کی ٹیبل پہ موجود ہوتا تھا, مجھے کپڑے استری کرنے ہیں. ابھی میں 7:30 کہتا ہوں کہ کون سے کپڑے میں نے پہن کے جانا ہے, تو میرے کپڑے تیار ہوتے ہیں اور میں مزے سے نکلتا ہوں اور مزے سے آرام سے آتا ہوں, پھر بھی میں یونیورسٹی جلدی پہنچا ہوا ہوتا ہوں. تو یہ میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے تو میں پہنچ رہا ہوں. اس چیز کا مجھے خیال رکھنا چاہیے, اور اس چیز کا خیال آپ کو تب آتا ہے جب آپ اکیلے رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ اکیلے نہیں رہتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ فیملی کی ورتھ کیا ہے. فیملی کی ورتھ اگر آپ کو جاننی ہے, آپ اکیلے رہیں, پھر فیملی کے ساتھ اپنے کپڑے خود دھوئیں, اپنے کھانا خود دیکھیں, مطلب ہر چیز آپ خود اپنے ایموشنز خود مینیج کریں, اپنا نخرہ ضد خود مینیج کریں. آپ کو میگی کھانا ہے تو یار آپ خود جا کے لے کے اور بناؤ, ایسے نہیں کہ مجھے میگی کھانا ہے. مطلب ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جی باہر جاتے ہیں یہاں سے UK US, وہاں پہ آپ کوئی بھی KFC میں برتن بھی دھونے پڑتے ہیں, وہاں دھوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر نخرہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ کیوں ڈھابے پہ کام کریں. ہم اب میں نے یہاں پہ رہ کے میں آپ کو بتاؤں, میں نے ویٹنگ بھی کی ہے اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے فیملی کو نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے, سیم. تو میں بالکل ایسا اگر اوورسیز یا کہیں آپ باہر بھی گھر سے دور رہتے ہیں تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں کام. آپ یہ نہیں کہتے کہ یار آپ سلور اسپون ہے یا گولڈ اسپون ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہو تو بس آپ کو بس. اصل میں یہاں پہ تھوڑا آئیڈینٹی کا مسئلہ پاکستان میں رہتا ہے نا, کہ یہ کہ یار فار ایگزامپل مسعود یہاں پہ رہتا ہے تو مسعود نے صاف والے اپارٹمنٹ اور نیچے ڈھابے والے سے, سموسے والے سے, چائے والے سے گپ شپ بنائی ہوئی ہے. اب مسعود جب فلاں مطلب شاپ کی شرٹ پہن کے آئے گا یا فلاں کیفے کی شرٹ پہن کے کام کر رہا ہوگا اور یہ وہاں پہ جائے گا تو پھر مسعود کو کیا لگے گا, یہ ایک مسئلہ ہے. اور میں نے ایک اس طرح کام کیا تھا خیر جس میں میری آئیڈینٹی ہائڈ رہتی تھی, لیکن وہ بالکل سوشل کام تھا, بالکل ہی لوگوں میں گھسے کرنے والا کام تھا, تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے میرے نیچے جو میرے رہنے والے تھے نا, اپارٹمنٹ والے, ان کو لگتا تھا کہ یہ بندہ کوئی ڈلیوری بوائے اوپر جا رہا ہے, اور وہ واپس ڈلیوری بوائے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ میں خود ہوتا تھا. تو جب میں نیچے اترتا تھا تو مطلب یہ کہ میں ان کے ساتھ گھل مل رہا ہوتا تھا, میں بھاگ کے جاتا تھا, ہیلمٹ لگا ہوتا تھا اور نیچے آ جاتا تھا. آج کی جو میں کہتا ہوں نا, کام میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. آپ کو چھوٹا بڑا ہر کوئی کام آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کرنا چاہیے. بالکل ایسا, آپ کو وہ چیزیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے سیلس پرسن بھی کام کیا ہے اور ایز اے ویٹر بھی کام کیا ہے کچھ 6 months تک ان چیزوں میں, کیونکہ میں نے اپنا ایکسپینسز نکالنے تھے, فیسز کور کرنی تھی. اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا یار کہ میں گھر والوں کو بتائے بغیر گھر والوں کو تنگ نہ کروں, اور میں کچھ کوشش کروں, خود سے کچھ کوشش کروں. یار مرد کا بچہ وہی ہوتا ہے, یقین جانو مسعود, آج یہ بہت کام کی بات میرے ذہن میں آئی ہے. مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر کر گزرتا ہے, ایسی ہے جو کر گزرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں نے کر کے دکھایا ہے. وہ نہیں کہ جو ابا پیسے نہیں ہیں, امی پیسے نہیں, اب میں کیا کروں, اب میں کیسے لمٹ ہوتی ہے, آپ حد ہوتی ہے. اور یقین جانو یہ غیرت کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ایک پنچ کر رہی ہوتی ہے. ہاں آپ اس میں ریئیکشن کتنا کر رہے ہو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ مطلب یہ کہ وہ مجھے غیرت آ نہیں رہی, آتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو تھوڑا سا کچھ تو ایک باؤنڈری دینی چاہیے نا, کچھ تو گیپ دینا چاہیے نا, بھائی ہاں بھائی دوڑو اپنی دوڑ, اسٹرگل کرنے دیں اسے, کچھ کرنے دیں اسٹرگل. ورنہ تو ہم یہ جو اوور پیمپرنگ کرتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. والدین بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. اگر میرے والدین نے کیے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. اگر آپ کے والدین یا پھر ویورس کے کسی والدین نے کیا اوور پیمپرنگ تو بھائی انہوں نے ظلم کیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ میں پیار دے رہا ہوں, بھائی اس پیار کی اس کو اس وقت ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو کریلا کھانا ہے تو اس وقت آپ کو مٹھائی نہیں کھانی بھائی.
صحیح بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے والدین کے ساتھ. اس طرح کہہ لوں سکسیس اسٹوریز کافی اس طرح کی دیکھی ہیں جو ان کے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے, وہ افورڈ کر سکتے ہیں, ہر چیز افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کو اتنا اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. یار براک اوباما کی بیٹی نے اس طرح مطلب وہ کام کر رہی تھی کسی کیفے میں, ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جب وہ پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس کو کیا ضرورت تھی یار. ایسی ہے. اور ہمارے ہاں دیکھ لو سیاستدانوں کے حال. وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک سلور اسپون لے کے پیدا ہوتے ہیں. آج کل کے جو جنریشنز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. ایسے ہی آپ جنریشن دیکھ لیں, نئی جنریشن آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں کام کریں. ایسے ہی اب انہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ باہر جانا پڑتا ہے تو وہاں کام کرتے ہیں تو وہاں شرم نہیں آتی. یہاں پاکستان میں شرم آ رہی ہے. کیوں شرم آ رہی بھائی؟ آپ اگر آپ کہیں پہ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کام کرو, ساتھ ساتھ اپنا خرچہ خود اٹھاؤ. یار والدین کو آپ دھکیل رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا والد صبح سے جاتا ہے یار, وہ کہیں ویلڈنگ کر رہا ہے, وہ کہیں پہ, آپ کو وہ نہیں بتا رہا میں کیا کام کر رہا ہوں, وہ کہاں جا کے کیا کام کر رہا ہے, آپ نے بس ڈیمانڈ رکھ دی. اس وقت حیرت نہیں آتی یار, اس وقت شرم نہیں آتی. شرم اسی وقت آتی ہے جب آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کہیں پہ. کیوں میں کیوں اس طرح کا کام کروں, میں کیوں اپنے ہاتھ گندے کروں. ہمارے یہاں ایک گندا ایک چل رہی ہے چیز, وہ ٹرینڈ پہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی ہم کام کیوں کریں, ہمارے پاس بیٹھا بیٹھا ہے پیسے آنا چاہیے. میرے اپنے کچھ کزنز وغیرہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں اسکل سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم ایسے کوئی جگہ انویسٹ کریں ہم پیسہ آتا رہے. میں نے کہا بھائی اسکل سے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یار یہ وہی ہے نا, ایک سوچ بن چکی ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پنڈی میں چلنے والے رکشے سے لے کر آپ کسی بڑے یوٹیوبر اور انفلوئنسر کو لے لینا, تو وہ آپ کو یہ چیز ملے گی, بیٹھے بٹھائے پیسے کمائے. ایسی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں رکشے میں دیکھیں نا آپ نے, یا رکشوں پہ یہاں پہ نصیحتیں لکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب رکشوں پہ نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں, اور یا پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھے بٹھائے 50,000 60,000 روپے کمائیں. کیوں بیٹھے بٹھائے کمائیں, کہاں سے آئے بیٹھے بٹھائے؟ وہی نا آپ. اور یار یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی. آپ دیکھیں نا, اگر آپ اسلام کی نظر میں دیکھیں, جو جوا ہے تو جوئے کو پسند کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ وہ اسی لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ ایک سڈن میں, ٹھیک ہے یار, آپ کی اس کے پیچھے اگر کوئی ایک فار انسٹنس آپ نے ایک کمپنی بنا لی ہے بہت بڑی, ٹھیک ہے, اس میں پھر آپ کے پیسے آٹومیشن ایک چلی ہوئی ہے اس میں, تو بھائی اس میں آپ نے محنت کی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں, ابھی اس میں انویسٹ کرو تو اس میں اتنا انویسٹ ہو, پھر کمپنیاں لے کے بھاگ جاتی ہیں. ایسی ہے. تو بھائی وہ کیوں, اصل میں ان کو پتہ ہے نا, پتہ چل گیا کہ یار اس قوم کی سائیکی کیا ہے. آپ کو کہیں گے 500 انویسٹ آپ کرو گے, آپ جب 1000 اٹھاؤ گے نا, آپ اپنے دوست کو بولیں گے اس میں انویسٹ کرو. مطلب جب وہ ایک صحیح اسکیم بنے گی نا, مطلب پہلے وہ دیں گے, اس کے بعد جب صحیح اسکیم بنے گی اس کے بعد وہ کہیں گے بھائی چلو جی پھٹو تھرو, وہ یہاں سے نکل جائیں گے. کیوں؟ اچھا بات یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یار ہماری سائیکالوجی اس طرح کی بن گئی ہے, ہماری سائیکی اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھائے سب کچھ چاہتے ہیں. آج کل کے ڈیجیٹل دور کے اندر ہمیں ہمارے ساتھ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کو بتاؤں میں, کچھ کلائنٹس اس طرح کے بھی آتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان سے ہو, پاکستانی کو کام نہیں دینا. ایسے ہی وہ ہمارا ایک اس طرح کا پرسیپشن بن گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہ جی ہم فراڈ کر رہے ہیں, اسکیمس کر رہے ہیں. حالانکہ کرتے جو ہے نا, میں نے جو کچھ لوگوں کو کچھ کنٹریز کو ٹارگیٹ کیا, وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نائجیرین ہیں, تنزانیہ کے کچھ لوگ ہیں, وہ کم پیسوں میں بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ کام کرے نہ کرے, مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے. جیسے یار پاکستان میں آپ دیکھو کہ 200 روپے میں گرافک ڈیزائنر آپ کو پیمفلیٹ بنا کے دے دیتا ہے, آپ کو پوسٹر بنا کے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھا بنا کے دے دیتا ہے. یہ بات نہیں ہے, وہ بنا کے اچھا دیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یار وہ جو 200 میں بنا کے دے رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ یار جو 1500 میں بنا کے دے رہا تھا وہ آپ کی وجہ سے اب 700 پہ آ گیا. ایک ظلم ہے نا, مارکیٹ خراب کریں. وہ میں بتاؤں نا, میرا جو کام ہے میں ایسی بات نہیں کر رہا, میرا ایکسپیرینس ہے 3 سال 4 سال سے میں فری لانس فائبر پہ اور باقی کچھ پلیٹ فارمس پہ کام کر رہا ہوں ایز اے ویب سائٹ ڈیولپر. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اس حساب سے میں بات کروں کہ میں نے جو کلائنٹس کو دیکھا ہے, کلائنٹس کا مائنڈ سیٹ دیکھا ہے, وہ پاکستانیوں کو برا سمجھتے ہیں, ہمیں پیسے دیتے ہوئے وہ راضی نہیں ہوتے. اور کچھ کلائنٹس, کچھ جو فائبر پہ سیلرز ہیں, کچھ اس طرح کے ہیں انڈیا اور سری لنکا کچھ کنٹریز سے, وہ اس طرح سے مارکیٹ بنگلہ دیش, وہ اس طرح کیا کرتے ہیں, کم پیسوں میں کام کر کے مارکیٹ خراب کر رہے ہیں. میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا. میں جتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس حساب سے کاسٹ بتاتا ہوں. کلائنٹ کرنا ہے کام ٹھیک ہے, نہیں کرنا تو بھائی اگلا بندہ آ جائے گا, ہم تو اس پہ کر لیں گے کام. لیکن لالچ نہیں کی کہ یہ کم پیسے میں بھی کام کر کے اپنی مارکیٹ خراب کروں, اپنا ریٹس گراؤں میں. مینلی آپ اپنی ویلیو نہ گرائیں. ویلیو ایڈیشن میں آپ اپنی ویلیو خود خراب کر رہے ہیں. اگر اپنی اسکلس کی ویلیو خراب کریں, آپ کو لگتا ہے کہ میری اسکلس اتنی پاورفل ہیں کہ میں اس سے مطلب گین کر سکتا ہوں, اتنا مطلب نکال سکتا ہوں اس میں, تو آپ کیوں اس کم پیسے میں اس کو اپنا ٹائم ضائع کرو اس چیز کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ جی FYP پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, وہ
फाइनल ईयर सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्या होता है कि जी अब वो प्रोजेक्ट 50-60-70 हज़ार का प्रोजेक्ट है, वो लोग 15-20 हज़ार के अंदर करके दे रहे हैं. ऐसे ही क्यों? लालच के अंदर के जी कुछ आ जाए, हाँ कुछ आ जाए, ऐसे ही. ये गलत है. ये मैं कहता हूँ कि यार आप इस तरह ना करो. ये चीज़ हाँ हमारे लिए आगे जो आगे FFV प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो वही समझेंगे यार 15-20 हज़ार के अंदर होता है. ज़ाहिर है वो कहेंगे यार वो 6 महीने पहले मैंने फलां से बनवाया था, उतने हज़ार में तुम इतने में बनवा रही है. हाँ ये मार्केट ख़राब कर रहे हैं वो इस तरह से. ऐसे ही है. तो ये पाकिस्तानी जो है ना हमारे लिए इस तरह ये चीज़ ख़राब है. इस तरह आप काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे. ऐसे ही है, ऐसे ही है. सो मैं आपका भी जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वॉइस ओवर के अंदर जो चीज़ों में, इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने नमल में आने से पहले और इंडस्ट्री में आने से पहले जो आपने कुछ काम किए हैं और कुछ पार्टिसिपेशन की आपके, मैंने देखा था आप एज अ होस्ट भी आपने काम किया है. सो उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से आपका एक कैमरे के सामने जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो कैसे मतलब वो किस तरह चीज़ रही थी आपके लिए वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था. ऐसे ही इसमें असल में ये होता है ना कि यार आपका एक जो डर होता है ना वो ये होता है कि यार कहीं पे असल में जो आता है ना कैमरे के सामने पहले उसको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो गया और ये लोगों ने सुन लिया, ये लोग मुझे सुन रहे हैं. आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ता है कि यार नहीं ये कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और मैं इसको भी बंद कर सकता हूँ, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. तब आप दिल की बात कर सकते हो, तब आप खुल के बात कर सकते हो. अगर आप ये समझ लो ना कि ये जो अभी वीडियो जो मैं लगा रहे हैं ये हज़ारों बंदे देखेंगे और हज़ारों बंदे आपको देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस तरह परफॉर्म कर पाएंगे. ये ज़रूर नज़रिया रखेंगे कोई देखेगा आपको. ये एक सबसे पहले एक मेजर टिप है. और मैंने ये शुरू किया था तो होस्टिंग मैंने की थी लोकल टीवी चैनल, मुझे वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. मेरे आपका मैंने देखा है स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से भी आप मेरे ख्याल से करते रहे. मैंने कोविड के बाद उसमें मैंने एंट्री की थी इसमें. तो उसमें यह कि प्रोग्राम होस्ट और बाकी ये एंकर पर्सन के तौर पर मैंने काम किया था एक लोकल टीवी चैनल के साथ और प्रोग्राम्स वगैरह भी किए थे. तो उसमें मुझे ये कि कैमरा फेस करना आ गया था. ठीक है, वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो गाइड करने वाले थे, अल्लाह उनका भला करे. अच्छा. तो अभी वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि यार हो सकता है कि अगर मैं अपने थॉट्स को कैमरा पे लेके आऊँ तो मे बी उसी को वर्थ बने. और उसमें यह है कि फिर मैंने मीडिया की फील्ड चूज़ की. यार मैं कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड ही कर लूँगा. ये क्या सोच के किया आपने क्या मीडिया में आना चाहिए मुझे, और फील्ड्स भी अच्छी हैं जिनसे आप अच्छा, लोग कहते हैं कि जी स्कोप किस चीज़ का, मेरे से ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं यार स्कोप बताओ हम उसी चीज़ में जाएंगे. यार मीडिया का स्कोप कैसे, मतलब लोग कहते हैं मैस कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है. ठीक है, मुझसे एक बंदे ने ये बात पूछी थी तो मैंने उसको बोला था कि तुम अपना मोबाइल फ़ोन निकालो. ठीक है, और उसमें तुम देखो कि तुम्हारे पास कितनी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स. अगर 3 से कम हुई ना मैं डिग्री नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा. तो मैंने कहा निकालो. उसने निकाला, उसके पास कुछ 7 एक ऐप्स थी. अच्छा. सोशल मीडिया ऐप्स. तो यार बात करने का मकसद ये है कि वो बंदा दिन में स्क्रीन टाइम दे रहा है 5 घंटे 6 घंटे, चाहे वो दुकान पे बैठा है चाहे घर बैठा है. घर बैठा तो खैर उसके तो 10-10 12-12 घंटे भी आ रहे होते हैं. टाइम नहीं बदलता उस पे. तो भाई वो क्या है, वो मीडिया नहीं है क्या, उसका स्कोप नहीं है क्या. आप देख रहे हैं तो कोई बना रहा है तो आप देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं आप चीज़ों में. आप बेकरी से जाके ब्रेड पकड़ रहे हैं भाई, ब्रेड पकड़ रहे हैं बगैर खा रहे हैं तो भाई कोई बना भी तो रहा है ना यार. आप केक खा रहे हैं कोई बना रहा है. ऐसी है. समोसे ऐसे गर्मा गर्म तो नहीं आ जाते ना, उसके पीछे आटा लगता है. अब आपको यार मैदे का क्या स्कोप है, समोसे खाते हुए आप ये बात करो. मतलब ये है हैरत की बात है. आप देखो ना ये ढाबे वाले जो आजकल जो पैसे कमा रहे हैं हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं आजकल का एक स्किलफुल जो कहते हैं ना कि हम बिजनेसमैन हैं या हम जॉब वाले हैं. आजकल वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर लड़ाई होती है और एक होता है कि जी एक कोई भी जूस वाला है या कोई भी एक लोकल काम कर रहा है, लोकल एक अपना बिज़नेस चला रहा है तो वो उससे अच्छा कमा रहा है जो एक जॉब में 30-40 हज़ार रुपये निकाल रहा है. यार असल में एक इनसिक्योरिटी हमारी सोशल मैं कह रहा हूँ ना साइकी के मसाइल हैं कुछ इस तरह के कि आप पैंट कोट पहन के जा रहे हो और आप 30 हज़ार कमा रहे हो तो कोई मसला नहीं. मतलब आप पैंट कोट इसलिए नहीं पहन के जा रहे कि आपने मतलब ये वहाँ पर जाकर कुछ फतह कर लेना है. यार आप 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हो, यार आप पैसों के लिए जा रहे हो ना. तो अगर आपको मिलती है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यार कोई काम कर लो, ठीक है, तो आप मतलब पढ़े लिखे हैं, आप मतलब देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी में ढाबे हैं काफ़ी यार वो अच्छा देते हैं. और बाहर हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे लड़कियां और लड़कियां जो काम कर रही हैं इस तरह का, तो वो इनोवेटिव होके आते हैं, वो ऊपर से आते हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं. तो अब हम कहें कि यार नहीं वो गलत कर रहे हैं. ठीक है, बेरोज़गारी के तहत ये हमें करना पड़ रहा है. ओ भाई
آپ کو اچھا روزگار سیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی کال سینٹر یہاں پہ تو رہنے لگی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایسی ہے, چلے جو 28 30 35 ہزار میں آپ کو رکھ لیں گے. بات پیسے کی نہیں ہوتی, نلے کو رکھ لیتے ہیں یار, نلے کو رکھ لیتے ہیں 35 ہزار 30 ہزار نلے کو. ایسی ہے, ٹھیک ہے, رکھیں گے, کیونکہ اسکرپٹ ہوتا ہے وہ تیار کروا دیتے ہیں, رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب 30 35 آپ کو آفیشیل جانا پڑے گا, آنا پڑے گا, 30 35 کما لو گے. لیکن وہ ایک بے روزگاری تو نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے, لیکن آپ کو روزگار کمانے کا طریقہ کار کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیسے کمانا. لوگ آج کل اسکل سے بھاگتے ہیں اور باقی چیزیں ایسی چیز میں جاتے ہیں یار جہاں سے پیسہ زیادہ مل رہا ہے. وہی بات آ رہی ہے. اسکلس میں اگر آپ پیسہ کم بھی کما رہے ہو نا, تو ہو سکتا ہے اسے آپ وہ ایک سال کے اندر جو کم کما رہے ہو اگلے سال کے اندر اسے ڈبل آپ کمانا شروع کر دو. میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں فرسٹ جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا فائیور پہ, میرے ساتھ کوئی میں $300 بھی نہیں کما پا رہا تھا. اگلے نیکسٹ ایئر کے اندر میں نے $2,000 میں نے اس طرح سے ارن کیے تھے, ایک آرڈر سے. ایسے ہی ایک پروجیکٹ سے میں نے $2,000 ارن کیے تھے, وہ اسی فائیور سے, اسی پلیٹ فارم سے. تو کنسسٹنٹ رہا, میں نے صبر کیا اس چیز کے لیے یار کہ اچھا اس میں مجھے پرفارمنس کرتا رہوں گا, اچھی پرفارم کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے اس کا کوئی. یار یہ تو ایک وہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کر دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, ایسی ہے, صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑے رہو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا اور آپ مایوس ہونے لگتے ہو. وہاں پہ جو آپ کہتے ہو نا نہیں میں نے مایوس نہیں ہونا, اس کا نام صبر ہوتا ہے. اور وہ جو وہاں پہ رک جاتا ہے نا بندہ, اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کہیں ہم ویٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا میٹرو اسٹیشن پہ بیٹھے ہوا بندہ وہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. وہ بھی تو ہم انتظار اور صبر کا نا ایک جو کانسیپٹ ہے, انتظار کو اور صبر کو کنفیوز کرتے ہیں. صبر آپ تب کرتے ہو جب آپ کے اوپر ایک مشکل پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یار اب میری بس ہے, تب آپ کو صبر کرو. آپ سائڈ ہسل کرو, ساتھ ساتھ پیشنس رکھو. آپ وہ جو کام کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ سائڈ ہسل, جیسے میں نے کیا تھا, میں ساتھ ساتھ جاب کرتا تھا, جو میں نے بتایا نا ویٹنگ کر رہا تھا. میں نے فائیور پہ 7 ID بنا لی تھی اپنی, جنوری میں بنائی تھی, اور مجھے شاید اکتوبر میں پہلا آرڈر یا اگست کے اندر پہلا آرڈر آیا تھا. تو مجھے جب پہلا آرڈر آیا اس ٹائم میں نے سیریس نہیں لیا اس کو. میں نے کہا یار دیکھیں گے, جب کنسسٹنٹلی کام آنا شروع ہو گیا تو میں نے فل ٹائم اسے دینا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. تو فل ٹائم جب دیا تو اس ٹائم بھی مجھے اتنی پے نہیں آ رہی تھی, میں صرف اپنا پاکٹ منی نکال رہا تھا. ایسا ہی. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا یار جاب کرنی چاہیے, لیکن سب نے منع کیا نہیں اس کو ٹائم دو, آپ ادھر سے اور مجھے لٹرلی بتاؤں میں نے کوئی سرٹیفکیشن نہیں لی, خود سے کام کر کے سیکھا ہے. ایک چیز میں نے خود کام کر کے سیکھی, اس کے اندر کوئی کسی سے نہیں سیکھی. کوئی مطلب مینٹور تھے جو مجھے بتاتے تھے یار آپ یہاں سے یہ سیکھ لو, یہاں سے یہ کر لو, لیکن کبھی سرٹیفکیشنس کے نہیں پیچھے بھاگا یار سرٹیفکیٹ لے لوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں کیا. ریسورس ہے جو باہر پھر رہا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز میں گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی میرا ایک دوست ہے, ٹھیک ہے, اس کا بڑا شوق ہے یونیورسٹی میں جانے کا اور پڑھنے کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ گھر میں کچھ اس طرح کی مشکلات تھیں اس کی کہ وہ نہیں پڑھ پایا. لیکن ابھی یہ ہے کہ کمپنی ایک ہے تو مطلب اس کو ابھی فائیور کے آرڈر اس کے یار کیوں میں پڑے ہیں, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کام کرنے کا. کمپنی اس کو آفر کری ہے بھائی 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطلب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں کون سی اپرچونیٹی حاصل کروں, کون سی چھوڑوں. ٹھیک ہے, اب وہ یونیورسٹی نہیں گیا, لیکن اس نے اسکل لیا. ٹھیک ہے, اس نے اسکل حاصل کیا, FSC کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ اسکل اس نے حاصل کیا, اور اس کے یقین جانو کہ وہ جب وہ کام کر کے دے رہا تھا نا کسی کو, فار انسٹنس میں کہتا ہوں آپ کو یار مجھے ایک کام کر کے دو ویب, ٹھیک ہے, ویب میں آپ ٹھیک ٹھاک تگڑے ہو جاؤ, اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے 1000-2000 روپے دے رہا ہوں اور آپ سے کام لے رہا ہوں 2 لاکھ 3 لاکھ کا, یہ میں کب تک کروں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ شاید میں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کاٹ لوں, ٹھیک ہے, لیکن فردر آپ جب مجھے چھوڑیں گے کہیں اور جائیں گے نا, آپ کی ورتھ آپ کی ورتھ آپ کے کام سے ہوگی. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے انٹرنشپس پہ اسٹارٹنگ میں فری میں بھی کر کے دیے بنائی ویب سائٹس, فری میں ویب سائٹس بنا کے دیتا رہا ہوں. مجھے اس ٹائم کوئی ایشو نہیں, مجھے لگتا تھا یار میں ادھر سے سیکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ. ایسے ہی مجھے اگر کچھ نہیں بھی مل رہا تو ہو سکتا ہے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں آگے, ہو سکتا ہے ادھر سے اسکل کا یہ مزہ ہے نا کہ آپ سے کیسے کوئی چھینے گا, مار ڈالے. ابھی آپ کو میں بتاؤں نا, میں جاب چھوڑ کے اپنے پروجیکٹس پہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یار ان چیزوں کے اندر جابس میں اپنا فل ٹائم مار دے رہا ہوں, تو میں اپنے کام کو نہیں ٹائم, جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہو نا کہ وہ بندہ ایک پھنسا ہوا ہے کہ یار میں کدھر جاؤں دونوں سائڈس میں. تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو نا ایک فریڈم دیا کہ میں ایک ہی طرف رہوں, تاکہ بندہ نا اپنے آپ کو ٹائم دے سکے اور اپنے کام کے لیے اپنے. اب مسئلہ یہ کہ آپ اگر کمپنی کو ٹائم دے رہے ہو نا, آپ اپنے بزنس کو یا اپنے کام کو ٹائم نہیں دے پاتے. ایسے ہی ہے. تو وہ کمپنی بھی آپ سے جو کام کروا رہی ہے وہ اس کا بزنس ہے. نوکری جہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی کا بزنس ہوتا ہے, تو آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں, وہ کام نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے مجھے سستے میں کوئی دہاڑی دار بندہ مل جائے جو یہ کام کر دے, تو سستے میں آپ اویلیبل. آؤٹ سورسنگ آج کل کچھ کمپنیز ہیں کر رہی ہیں کام. یار دیکھو نا, کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی جاب ہے, وہ بیسیکلی آؤٹ سورس ہے. آؤٹ سورس ہی ہے.
آپ دیکھو کسی جاب کا نام لے لو, کسی بھی جاب کا نام لے لو, وہ آؤٹ سورس ہے, وہ ایک بزنس پہ بیسڈ ہے. آپ کو کوئی لا کے دے رہا ہے کام, آپ کے پاس انویسٹ کر رہا ہے, تو وہ ابھی آپ کے فائبر کے آرڈر بڑھنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا رہے ہیں, جیسے یہاں پہ ابھی آپ بندے بٹھا دیں, وہ آپ کے امپلائی نہیں ہے کیا, وہ نوکری کر رہے ہیں, وہ نوکری کر رہے ہیں. پاکستان میں کافی لڑکے ٹاپ ریٹڈ سیلرز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ اب آپ ایک چیز میں آپ کو بھی یونیورسٹی میں جب سے آیا نا, میں نے ایک چیز بہت ایکسپیرینس کی ہے یار, مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا, تو میرے پیچھے لوگ کافی تھے کہ یار آپ ہمیں بھی سکھائیں کام, ہمیں بھی بتائیں یار, ہمیں بھی. میں نے کچھ لوگوں کو دکھائی بھی اور ان کو بنا کے بھی دی آئیڈیز. اب ان میں ایک صبر والی جو چیز ہے نا وہ نہیں ہے. اب وہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو, یار وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ منہ مار رہے ہوتے ہیں, یقین جانو. کچھ لوگ معذرت خواہ میرے ویورز بھی اس طرح کے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں اب دیکھو نا, آپ کا منہ لال دیکھیں گے نا تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے. مطلب آپ کی قمیض دیکھیں گے نا, آپ کی شرٹ دیکھیں گے نا, کہیں گے مجھے بھی اس طرح کی شرٹ چاہیے. آپ کہتے ہو نا اس شرٹ کے لیے میں نے یہ کام کیا, وہ کام نہیں کرنا. شرٹ چاہیے مجھے, کام نہیں کرنا. بات وہی ہے نا کہ اگر میں 2 لاکھ کما رہا ہوں, بندہ بولے گا یار تم کیسے کما رہے ہو, مجھے بھی بتاؤ یار, میں بھی کروں یہ کام. اصل میں ایک مسئلہ اور بھی ہے یار, ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کمانے والے ہیں نا, انہوں نے بھی ظلم ہی کیا ہوا ہے کہ مطلب یہ کہ میں 2 لاکھ روپے اٹھا رہا ہوں, کما رہا ہوں. انہوں نے اپنی جرنی اس طرح شوکیس نہیں کی جس طرح انہوں نے اپنا کرنی چاہیے. ابھی جو مطلب یہ کہ وہ جس مقام پہ ہیں تو اس مقام کو وہ کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن جرنی کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا. وہ جرنی کو کرتے آتے ہائی لائٹ, اس کے بعد 2 لاکھ کہتے نا کہ میں 2 لاکھ کماتا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں یار تمہارا حق بنتا ہے کہ تم 5 لاکھ کماؤ, تمہارا یہ حق ہے. لیکن آپ کہیں نا کہ میں اب جی میں 2 لاکھ روپے کما رہا ہوں, میں نے 5 لاکھ روپے کما رہا ہوں, تو بھائی اگلے بندے کی تو پھٹتی ہے یار, سیدھی بات ہے. اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی, مطلب وہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما رہا. اب اس کو نہیں پتا, پاتھ وے کا نہیں پتا اس کو. مجھے اسٹارٹنگ میں کافی لوگوں نے کہا یار آپ اپنی لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھاؤ, یوٹیوب چینلس پہ نا تھوڑا بتاؤ کہ یار اگر کوئی چیز میں حاصل کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ فائبر پہ کس طرح آنا ہے, کیسے گگس بنانی, کیا کام کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے وہ لیکن میں نے کہا یار میں بتا دوں, لیکن ہمارے پاکستان میں نا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی کام ملنا چاہیے. ایک وہ چیز سے ڈرتے ہیں کہ یار کوئی اسکیم نہ ہو جائے ہمارے ساتھ, پیسے لے کے نہ بھاگ جائے. اس چیز کے لیے پھر ان کو ٹرسٹ دلانا اور وہ سب کچھ کرنا وہ بڑا مشکل ہے. ایسے ہی ہے. اب میں ان کو کام سٹارٹ کر کے دیتا ہوں, وہ آگے وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کلائنٹس لا کے بھی دو, وہ چیز میرے لیے مشکل ہے. وہی نا یار, یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کو پکی پکائی چاہیے. مطلب آپ کہتے ہو کہ یار مجھے بریانی پلیٹ میں ملے اور اس کے بعد میں یہ بھی کہوں کہ یار اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس کے بعد یہ جو اگلا بندہ کہے یار آئی ایم سوری, مطلب یہ ہے نا. ایسی ہے. اور پھر آپ مطلب یہ کہ آپ نہ چاول آپ کو اگانے کا پتہ ہے, نہ آپ کو چاول دھان کا پتہ ہے, نہ آپ کو کاٹنے کا پتہ ہے, نہ آپ کو بونے کا پتہ ہے, اور آپ کہتے ہو میں نے بریانی کھانی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. جس نے اسٹرگل کی ہے شروع سے اسٹارٹنگ سے ہی. اب میں نے آپ کو بتاؤں, میرا جو میٹرک ہوا تھا میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ بھائی میں نے جاب کرنی ہے. میرا CNIC بنا تھا, CNIC سے پہلے بندہ جاب نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اس کے بعد میں نے فرسٹ جاب کی تھی میٹرو میں, میٹرو شاپنگ مال جیسے امتیاز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں میں نے فرسٹ جاب جیسے آپ کو بتایا سیلس پرسن, وہاں میں نے فرسٹ جاب کی تھی, لیکن وہ مشکل تھی, لوڈر اور پکر والا کام تھا تھوڑا سا, لیکن میں نے کیا. میں نے کہا یار میں نے کوئی اسکل سیکھنی ہے, لیکن مجھے گھر والے فورس کرے تھے نہیں آپ کوئی ٹیکنیکل اسکل سیکھیں, میکینیکل اسکلس یا الیکٹرکل جیسے آج کل گاڑیوں کے اسکلس ہوتی ہیں, کہہ رہے تھے وہ سیکھیں. زبردستی فورس کرے تھے نہیں آپ ادھر جائیں. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں سیکھنا. میں نے مجھے کیا وہ کام بھی, لیکن مجھے نہیں اس چیز میں اس چیز سے نکل کر آ گیا. پھر وہاں سے پھر میں نے گھر والوں کو فورس کیا, اور وہ تھوڑا سا ان کی بات کو وہ اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں, اور میں نے کر کے بھی دکھایا. اب جو ہے نا گھر والے میری سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں اب تم ٹھیک کہتے ہو. یار اس میں وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے جو ایک نوجوان طبقہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی مشورہ بھی نہ دے. ٹھیک ہے آپ کو مشورہ نہیں دوں گا, آپ کو والدین مشورہ نہ دیں, ٹھیک ہے مشورہ نہیں دیتے, ہاں جی کرو کچھ, کرنا بھی کچھ نہیں ہے. کوئی مشورہ دے گا تو غصہ بھی آ جائے, میں خود کر سکتا ہوں, میں خود کر لوں گا, میرے فیصلوں میں کوئی نہ گھسے, تو کرنا بھائی, فیصلہ کرنا اپنا. آپ پیرنٹس کی بات بھی مانیں, اپنی بھی کچھ کریں. یار دیکھو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ان کی نہیں مانی, آپ ان کی نہیں مانی تو آپ نے پیرلل میں کر کے دکھایا نا, ان کو پتا ہے یار ٹھیک ہے بندے نے غیرت کھائی ہے. اب فار انسٹنس جیسے میری ڈگری ہے میتھس کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, ابھی میں اپنے شوق سے آیا ہوں, ٹھیک ہے. میرے والد کہتے تھے یار اگر BS انگلش کر لو, تو میں نے کہا نہیں میرا شوق BS میتھس کمیونیکیشن کا. وہ چپ کر گئے, ٹھیک ہے آپ میتھس کمیونیکیشن کرو. اب میرے اپنے اوپر ذمہ داری آ گئی ساری. اگر میں BS انگلش کرتا تو والدین کو یہ کہتا کہ یار یہ آپ نے مجھے اس چیز میں دھکیلا ہے, تو اب گریڈ کم آ رہا ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے, اب میرا اس میں کیا قصور ہے, نہ دھکیلتے اس سائڈ پہ. اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ میں نے کر کے دکھانا ہے, جو بھی کرنا ہے میں نے کر کے دکھانا ہے, کیونکہ میرے پاس چوائس تھی اور میں نے اس چوائس کو آپٹ کیا ہے.
تو رسپانسبلٹی آپ پہ آتی ہے نا یار. اور آپ کتنا ہی بھاگو گے آپ رسپانسبلٹی سے. نوجوان آج کل رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی کچھ کہے بھی نہیں. فریڈم والے ماحول میں رہتے ہیں جی, ہم گھر والوں سے پیسے لیتے ہیں اور بس اپنا ایک ٹائم اسپینڈ کریں. جیسے آج کل یونیورسٹی میں کانسیپٹس آپ کو بھی پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں بندہ اسکل سیکھنے یا ڈگری کرنے نہیں آتا, کسی اور مائنڈ سیٹ سے آتا ہے کہ یار ہم ایک بیہودہ ماحول دیکھیں گے, ایک شغل ملا ہوگا اور باقی چیزیں ہوں گی. اور وہ ایک مطلب یار یہی بات ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھایا کیا جا رہا ہے. یہ وہی بات ہے, ہمیں دکھایا کیا جا رہا ہے. مطلب یار ہمیں سلائس کا جوس پینا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کیٹرینا کیف دکھائی جا رہی ہے, ہمیں کیٹرینا کیف دکھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ترنگ کا ڈبہ بیچنا ہے, ہمیں پورا ڈانس ناچ دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں یونیورسٹی لائف دکھائی تو ہم یونیورسٹی لائف میں کیا ہے, بیگ کندھے پہ رکھا ہوا ہے, کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں. تو آؤٹ پٹ کیا آئے گا, یہی آئے گا نا کہ کوئی ادھر گھومے گا کوئی ادھر گھومے گا. کوئی ان کی نیٹ ورکنگ نہیں ہے. اب میں نے کافی دیکھے لڑکے, وہ بات ہی نہیں کرتے کسی سے, کلاس لیتے ہیں, کلاس لے کے نکل کر چلے جاتے ہیں. بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ نے ڈگری کر کے کیا لوگے آپ, یا اسکلس کلاسز لے کے صرف آپ کیا کرو, باقی آپ کا کام صرف باقی چیزوں کو آپ تھوڑا ایکسپوجر لو, آپ پتہ لگے. آپ ڈگری کالج سے مل جاتی ہے یار, آپ اس سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ ڈگری مل جائے گی, آپ ورچوئل سے ڈگری مل جائے گی, بڑی ورتھ ہے اس کی. مسئلہ کیا ہے یار, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو یونیورسٹی ہے اس کے پرکس لینے ہیں, اور پرکس میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ کرو. آپ انٹروورٹ ہو, آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہو, بھائی تو بیٹھ جا ورچوئل یونیورسٹی میں داخلہ لے لے. جیسے آپ آج فیس کر رہے ہو چیز, ایونٹس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس نہیں جاتے. اب یقین جانو اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے, ایونٹ ہو رہا ہے. اب پچھلے دنوں نے انڈیپینڈنٹ اردو, یار مسئلہ یہ ہے نا, اب انڈیپینڈنٹ اردو والوں کا انہیں بلایا تو سیمینار میں اسٹوڈنٹس HODM پہ سیمینار زبردستی پکڑ کے ہم لے کر آئے, اسٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یار وہ جو بندے آئے ہوئے ہیں ان کا تجربہ ہے میڈیا میں. اب سنو نا یار, تم گلا کرنے تو بھاگ کے آ جائے تو یونیورسٹی یہ ہے تو یونیورسٹی وہ ہے, جب یونیورسٹی کام کرتی ہے آپ آگے آتے نہیں ہو. میں نے شروع میں جو بات کی تھی نا آپ کو, بات وہی ہے کہ یار بندہ اسٹوڈنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں نے کچھ سیکھنے آنا ہے یونیورسٹی. وہ آتا ہے شغل میلے کے لیے, ایک دوستی کے لیے, دوستی یا دوست مل جائیں گے, اور ہم کوئی لڑکی بازی کے چکر میں آتے ہیں. مینلی جو ہے نا اس چکر میں آتے ہیں یار, کوئی لڑکی مل جائے گی, کچھ اس طرح سین ہو جائے گا, کوئی ادھر گھوم لیں گے ادھر گھوم لیں گے, یہ سین ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو نا. ایسے ہی ابھی دیکھیں نا, ہمارے سیکھنے کے مواقع بہت ہیں, لیکن بچہ خود نہیں آ رہا وہاں پہ, آپ اس کے لیے کیا کریں, ہم ہاتھ پکڑ کے تو نہیں جا سکتے. وہی بات ہے نا, کچھ مسائل ہیں ضرور ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن, ہمارے تعلیمی نظام میں بہت مسئلہ ہے. ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کے اسٹوڈنٹس نہیں پیدا کوشش تو کر رہے ہیں نا, وہ میں تو کہہ رہا ہوں کوشش تو کر رہے ہیں. بالکل ہے, میں مطلب یہ کہ اب ہر طرف سے دیکھو, ابھی اسٹوڈنٹس بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے یار میرا میں ہی ٹھوکی جا رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے ایجوکیشن کے نظام کو, ہم تعلیمی نظام کو دیکھیں گے تو اس میں ہم اس طرح کے کوئی دماغ نہیں پیدا کر رہے جو سوال کریں, جو کیوں کہیں. ٹھیک ہے یار, دیکھو آپ کو ایک آؤٹ لائن ملتی ہے, آپ نے تیار کرنی ہے, آپ کو سوال ملے گا, آپ نے جواب دے دینا ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, آپ کا سیمسٹر پاس ہے. بھائی کریٹیکل سوچ کہاں سے پیدا ہوگی, وہ نہیں پیدا ہو رہی, وہ پیدا نہیں ہو رہی کریٹیکل سوچ. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم نہیں مل رہی, تعلیم نہیں مل رہی. وہ ایک وشیس سائیکل شروع ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے نا, کتا اپنے دم کو کاٹنے کے لیے اس طرح پھرتا رہتا ہے نا, یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شاید لوگ کوئی ظالم سان کچھ شانو مرن کا شوق, یہ وہی بات ہو رہی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہ رہا, کچھ ٹیچر پڑھا نہیں رہے, کچھ اسٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہ رہا, کچھ اس طرح کرتے ہوئے. اور ایک میں اپنے دل کی بات بتاؤں نا, اگر پڑھا بھی رہے ہیں نا تو وہ چیز پڑھا رہے ہیں جو ہمارے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں وہ ہمارے کام کی نہیں ہے یار. کورس آؤٹ لائن کے اندر وہ چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں جو اب آپ نے بھی شاید وہ پڑھی ہوں گی, پاک اسٹڈیز کے اندر ہمیں پڑھایا جائے, ضیاء الحق کا دور, ایوب خان کا دور. چلو ہسٹری ہے, ہم پڑھنی ہے, ضروری ہے, لیکن ہماری ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر کے نہیں. یار ہسٹری کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ ہسٹری کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے, کورس کے علاوہ بھی پتہ ہونا چاہیے. بٹ پھر بھی لیکن ابھی یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا ایک وہ لے لیں, سلیبس میں اس طرح ایڈ کر دیں کہ یار آپ اس کو اصل میں چکر کیا ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے, ابھی سوشل میڈیا نا, میرا سبجیکٹ ہے سوشل میڈیا, واللہ یقین جانو سوشل میڈیا میں پورا دن استعمال کرتا ہوں. اب سوشل میڈیا کا کورس آیا نا, میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا. کورس میں آ گیا نا, اب مجھے پڑھنا پڑے گا نا. مطلب ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یار جب آپ کو کچھ پڑھنا پڑتا ہے نا وہ بورنگ ہوتا ہے, اور جو آپ کو نہیں پڑھنا پڑتا نا وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ابھی میں کہوں گا کہ یار آپ کسی اور ڈگری سے ہوں تو میں کہوں گا آپ کون سے کورس ہے, آپ بولیں گے فلاں کورس, یار بڑے مزاق کورس ہیں آپ کے, تو یار ہماری ڈگری سارے کا فضول ہے. اچھا اس میں ایک چیز مزے کی بھی یہ بھی ہے کہ یار جو ٹیچرس ہیں ہمیں پڑھا رہے ہیں وہ تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں پیدا کرتے کورس آؤٹ لائن کے اندر کہ یار بچہ خود انٹرسٹ لے اس چیز کے اندر, وہ پڑھا رہے ہیں سلائڈ سے اور وہ چلے جاتے ہیں. مطلب کوئی انٹرسٹیڈ چیز, کوئی ایک آؤٹ لائن کے اندر آپ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرے, آپ کا پڑھانے کا اسٹائل نہیں چینج ہو رہا, آپ صرف آپ کورس آؤٹ لائن ملی ہوئی ہے اسی کو دیکھ کے آپ پڑھا کے سلائڈ چینج کرتے ہو اور آپ نکل جاتے ہو.
یار اصل میں بہت اگر آپ دوسری اینڈ سے دیکھیں نا تو ٹیچرز بھی ایک حوالے سے نا ایک وہ پک جاتے ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچر ایکسٹرا کرنے لگتا ہے نا اس کے راستے میں بہت سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اب کچھ ٹیچر جو کہ ایکسٹرا بتانا چاہیں ایکسٹرا کرنا چاہے نا اس کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے تو پھر نوٹیفیکیشن اس کے لیے کرنا ہے تو اس کو اس میں ایڈ کرنا پڑے گا. اب فار انسٹنس آپ کو ایک میڈیا لیب میں لے کے جا کے فوٹوگرافی سکھانی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو ایچ او ڈی کو لیٹر بھیجنا پڑے گا. ایچ او ڈی پھر آگے ڈی ایس اے کو بھیجے گا, ڈی ایس اے پھر آگے رائٹر کو بھیجے گا, وہاں سے سائن ہوگا. بھائی کلاس کر لے یار, یہ ایک رولیں ہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر بھی تو ہماری طرح ہی تھے نا, انہوں نے تو ایسے پڑھا ہے نا, آگے کیسے پڑھائیں گے, وہ ایسے ہی پڑھائیں گے. کچھ انٹرسٹ شو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمارے ریسنٹلی ٹیچر ہیں اسٹیٹس کے نا, تو وہ ہمیں پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے فرسٹ جو کچھ کلاسز لی اس میں نا ہمیں اس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی کہ ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ اسٹیٹس پڑھانے آئے. وہ انہوں نے نا ہم سے ایز اے میڈیا پرسن بات کی کہ آپ میڈیا پرسنز ہو تو آپ کیا دیکھتے ہو, اگر آپ کے پالیٹیشینس کو کیا دیکھتے ہو, کس نظر سے دیکھتے ہو. ایسے ہی تو انہوں نے نا ہمیں میتھس اسٹیٹس نہیں پڑھایا, جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ اس ٹائم انہوں نے وہ نہیں پڑھایا. انہوں نے ہم سے اس طرح سے بات کی کہ یار آپ کے جس فیلڈ ہے اس فیلڈ کے حوالے سے ہم سے انہوں نے بات کی, اور ہمیں مزہ آیا ان کی بات سن کے. کافی اچھا ایک انہوں نے ایک فنی ایک اپنا ایک مطلب بات کرنے کا اسٹائل رکھا تاکہ بچے انٹرسٹ لیں مجھ میں, پڑھائی میں بھی لیں اور میری بات میں بھی مجھ کو, تاکہ سیریس ہو کے انٹرسٹ لے کے پڑھیں. ایسے ہی تو وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا کم ہے ٹیچرس جو ہمیں جو ملے ہیں وہ اس طرح سے پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ صرف وہ پڑھا ہی رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ دونوں طرف سے ایک مسئلہ آ رہا ہے. یہ بھی ہے, اسٹوڈنٹس بھی نہیں کر رہے, ٹیچرز ہیں پروڈکٹیو, ٹیچر کام کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسٹوڈنٹ اس طرح نہیں رسپانس دیتا, پھر ٹیچر ڈل ہو جاتا ہے. پھر اسٹوڈنٹ جب اسٹوڈنٹس نکلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیچر ڈل ہے, ٹیچر کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ڈل ہیں. وہ ایک لیبا تھوپی والی بات ہو رہی ہے, تم اس پہ ڈال, میں اس پہ ڈال, تو اس پہ ڈال. ایسی ہے, وہی بات ہے نا. ایک دو اچھے نکل آتے ہیں تو وہ پھر میم اسی میں آپ کو کہتی ہیں کہ یہ بس یہی دو اچھے ہیں, باقی پوری کلاس جو ہے نا پڑھنے والی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. ابھی جو ہماری یونیورسٹی ہے آپ کو کوئی میرے خیال سے 2 سال یا 3-2.5 سال ہو گیا پڑھتے ہوئے, تو نمل کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اب تک؟ میں یہ پوچھنا آپ سے کافی بھول گیا تھا, ہماری باتوں میں ہم نکل گئے کافی آگے. نمل کا یار ایکسپیرینس الحمدللہ کافی اچھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈائیورس لوگ ملتے ہیں مختلف علاقوں سے. آپ کو کشمیر سے بھی ملتا ہے بندہ, آپ کو کراچی سے بھی بندہ ملتا ہے, ایسی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو گلگت سے بھی ملتا ہے, آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا اس علاقے کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں, کس طرح ہیں, اس علاقے کے کس طرح ہیں. تو یہ ایک سب سے, میں کہتا ہوں سب سے بڑے جو ایک فرق ہے نا کیپٹل میں یا پھر کسی بڑے شہر میں رہ کر پڑھنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ کو پورے پاکستان میں ایک تو آپ کے لنک بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے لوگ, مطلب ابھی آپ کو میاں والی آنا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ اسد بھائی میں نے فلاں جگہ کیا حساب کے, تو میں آپ کو بہتر گائڈ کر دوں گا, یا پھر وہاں پہ ایک بندہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. میں کراچی ہوں گا تو اس طرح, اسی طرح آپ کے دوست کچھ سوات میں ہیں, کچھ گلگت میں ہیں, کچھ کشمیر میں, بہت بڑا نیٹ ورک بہت بڑا بن جاتا ہے. پھر آپ کو نیٹ ورک بننے کے بعد پھر آپ پورے پاکستان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ایج ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کنویں کے میڈنک نہیں رہتے, آپ کا جو ہے وہ ریلیشن پاکستان لیول تک پھیل جاتا ہے. پھر باقی یہ ہے کہ نمل کو اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں چینج کرنے والی ہیں, بہت سی چیزیں جو نمل کے کلچر میں نہیں ہیں اور باقی یونیورسٹی ہو بھی رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں باقی یونیورسٹی کی. اور یہ ہمارا ایک ایم بھی تھا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے الیکشن ہوئے, اس میں میں نے اپنا وہ بتایا. جی. تو یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ آپ چینج کرتے ہو اپنے لیول پر, لیکن جب آپ ایک جگہ جاتے ہو نا جہاں پہ آپ چینج میکنگ کے پروسیس میں آپ ہوتے ہو, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اس وجہ سے چینج نہیں آ رہا, کہ اچھا یار یہ کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے فلاں سے انفارمیشن, پہلے فلاں سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی, پھر فلاں سے لینی پڑے گی, فلاں مطلب وہ اجازت لیتے لیتے نا آپ کا پروسیس وہ آپ مان پڑ جاتا ہے. آپ کہتے ہو یار رہنے دو یار, چھوڑو یار, مطلب آپ کا دل کیا آپ نے کیمپین کرنی ہے, آپ نے ایک ریلی کرنی ہے, ٹھیک ہے, فار انسٹنس فلسطین کی حق میں کرنی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ایچ او ڈی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا, آپ کو ریکٹر سے اجازت لینی پڑے گی, ریکٹر 2 دن میل نہ دیکھے, بات ختم آپ کی. تو پھر مطلب اس طرح کے کچھ مسائل سسٹم کا کچھ ایشوز چلتے ہیں, وہ تو ہمارے پاسکستان کے بھی سسٹم میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور باقی کچھ اس طرح کا ہے کہ نمل کے کلچر کو تھوڑا سا امپروو ہونے کی حوالے سے ضرورت ہے, کہ میں نے یہاں پہ کچھ اسٹڈی گروپس نہیں دیکھے بیٹھے ہوئے وہ کتاب ڈسکس کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح. اگر آپ اسی چیز کو آپ این ڈی یو میں لے جاؤ یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں لے جاؤ, آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو ایک کلچر ملتا ہے, ایک کلچر ہے.
جیسے آپ ووٹنگ کے لیے آئے تھے نا, مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا یار میں اسکلس کے لیے موٹیویٹ کروں گا اور اویئرنیس دوں گا کہ یار آپ نے کس طرح اسکل سیکھنی ہے اور کون سی اسکلس آپ کے لیے سوٹیبل ہیں کہ آپ اس میں جاؤ اور آپ اس میں ارننگ کر سکو. جیسے آپ کے پاس کچھ سکسیس اسٹوریز ہیں اور آپ کے پاس کیس اسٹڈیز ہیں کچھ جنہوں نے اچھی ارننگ کر کے اپنے پلاٹس لیے, اپنے گھر بنائے. بالکل بالکل, وہ ہمیں سن کے موٹیویٹ کرتی ہیں چیزیں لوگوں کو. آپ کہتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں چیز, ہم بھی چیز سیکھ سکتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے میں نے ای کامرس کا جب نیا نیا ٹرینڈ آیا تھا, میں نے انیبلر سے کورس کیا تھا اسی چیز کے اندر کہ یار لوگوں کو دیکھا کہ یار وہ بندہ اتنے کما رہا ہے اس سے, میں اس طرح سے اس چیز کو نہیں کر پا رہا, تو میں نے وہ چیز سیکھی پھر ایسے ہی. اور سیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کافی چیزیں سیکھی. حالانکہ میں ادھر سے کلائنٹس نہیں ملے, لیکن میں نے وہ چیزیں اتنی سیکھی کہ میں اپنا جب کام کرنا شروع کروں گا نا تو میں آرام سے وہ کر سکتا ہوں. بھیا یار پھر آپ یہ قدرت کا نظام ہے, جس چیز کی طرف آپ جس چیز کی طرف فوکس کرتے ہو نا, آپ کو وہی چیز نظر آنے لگ جاتی ہے. اب دیکھو نا کہ ایون میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, آپ کا ایک کنسرن پڑا ہے جینس کے ساتھ, مطلب آپ کو جینس لینی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے لیے یا آپ کو کوئی کنسرن ہے جینس کے ساتھ فار انسٹنس, تو آپ بازار میں جاؤ گا نا آپ کو دوسری جینس اسپاٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, آپ کو سب چیزیں بلر ہو جائیں گی, آپ کو وہ چیز فوکس ہو جائے گی. اسی طرح اب جیسے دعا ہے, دعا کا کنسیپٹ کیا ہے کہ یہی ہے کہ یار ایک لا آف اٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے, آپ اسی چیز کی طرف آپ فوکس رکھتے ہو کہ یار یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے. دا ہارڈر دا اٹریکشن دا مور دا چانسز. یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ یار مجھے یہ حاصل کرنا ہے, تو ایک گریویٹیشن کا فورس لا بھی ہے کہ دو چیزیں جو آپس میں گریویٹیشن اٹریکشن رہتی ہیں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں, وہ کامیابی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. رولا یہ ہے کہ ہماری نہ دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے نہ ہماری دواؤں میں وہ اثر ہوتا ہے. بندہ خود بھی کوشش کرے نا, آپ سب کہو کہ جی سب ہمارا رب کرے گا یا اللہ کرے گا, وہ پھر اللہ ہی کرتا ہے, نو ڈاؤٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ نے آپ کے 50%, ہاں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہوا ہے نا. اب دیکھو یار کہ ایک بس دیکھو نا, اندازہ لگاؤ نا, آپ کا موڈ بنا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے اور میں نے ایک بندے کو ملنا ہے. یار مجھے یہ چیز بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. کراچی کتنی آبادی ہے تقریباً؟ میرے خیال سے ملینس تک ہے, وہ 3-4 کروڑ آبادی ہے. کہ یار آپ یہاں سے نکلو گے, کتنا سفر کر کے جاؤ گے, اور ان 3-4 کروڑ بندوں سے بچتے بچاتے اس بندے تک آپ پہنچ کے اس بندے کو مل لو گے. یار یہ کمال نہیں ہے یار, مطلب سوچو نا ذرا, یار آپ نے ایک بندے کو ملنا ہے ایسی ہے اور آپ اس تک پہنچ جاتے ہو, آپ اس کو مل لیتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کوئی اٹریکشن اس کے پیچھے ہے جو آپ کو کنیکٹ کرا دیتی ہے. اور مطلب یہ اب یہی بات ہے, آپ لاکھوں کمانے والے بندوں کے درمیان بیٹھو گے تو آپ کو ہزاروں کی سوچ نہیں آئے گی, آپ ان کی ڈیلنگ ہی دیکھتی رہو گے. آپ ان میں ایک بات ایڈ کر دو کہ لاکھوں کی, چاہے آپ لاکھوں کے نہیں ہو, آپ ہزاروں کے ہو, لیکن آپ میں ایک ارج پیدا ہو جائے گی یار مجھے کہیں چانس ملا. تو اس طرح آپ 100 میں کھیل رہے تھے تو آپ 1000 میں کھیلنا شروع کر دو, تو ایک اٹریکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اس سائڈ کی طرف. وہی اٹریکشن دعا ہے اگر آپ اس کو اسلامی طریقے سے دیکھو. اب یہ دیکھو یار, منتیں مرادیں مانگنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, ان کی کیسے پوری ہو جاتی ہیں؟ ایک ان کا بلیو ہے کہ ہم یار دیکھو نا, مطلب اب ایسا نہیں ہوتا کہ فار انسٹنس آپ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ یار یہ پوڈ کاسٹ اس نے لگایا ہی نہیں ہے. آپ دوسری مرتبہ کو اسد بھائی پوڈ کاسٹ لگانا, میں کہوں گا یار وہ اس طرح ہے تو اس طرح ہے, ٹھیک ہے, ایک فلو ختم ہو جائے گا. تو جو بھی کہیں سے دعا مانگ رہے ہیں, کوئی عرضی کر رہے ہیں اور ان کو کچھ ان ریٹرن مل رہا ہے تو وہ دوبارہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی اس کو اس چینل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے دعا ہوتی ہے, ایک عرض ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اٹریکشن ہوتی ہے. وہ اٹریکشن آپ ڈیولپ کر لیتے ہو نا, ٹھیک ہے, اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ہے, کسی بھگوان کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک اٹریکشن ڈیولپ کر لیتے ہو نا, وہاں سے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کر کے پوجا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے بھائی, ہوتی ہے. تو بھائی اس کی اگر رانگ نمبر ہے یا رائٹ نمبر اس کی دعا قبول ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کے ہاتھ میں بھی ہے. اگر مسلمانوں کی چلو زیادہ ہوتی ہوگی قبول, اگر ان کی کم ہوتی ہے فار انسٹنس, نہیں دنیا میں وہ بھی سکسیزفل ہیں. انڈیا میں دیکھیں آپ کتنے لوگ ہم سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں وہ لوگ. ایسے ہی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہو گئے ہیں؟ ان کا بھی بلیو ہے کہ یار ہمارا بھی رب ہے, ہمارا بھی دیکھنے والا ہے, ہماری بھی سننے والا ہے, وہ بھی دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں. وہ بھی رو رہتے ہیں کہ یار میں نے دعا کی تھی بھگوان سے, ٹھیک ہے, تو اب میری یہ منت تھی, میری پوری ہو گئی. اس کی منت پوری کیسے ہوئی یار, مطلب شکر ادا, اندازہ لگاؤ یار, اندازہ لگاؤ کہ اس نے, میں کہتا ہوں کہ کوئی رانگ نمبر ہے, اس رانگ نمبر
کا کام کیسے ہو گیا, یہ سوچنے کی بات ہے. اس رانگ نمبر کا کام کیسے ہو گیا, وہ بھائی اس کی اٹریکشن تھی نا, اس کا لا آف اٹریکشن یہ بات کہتا ہے نا کہ آپ کو کھینچ رہی ہے وہ چیز, پھر آپ محنت کرتے ہو اس چیز کی طرف, آپ پہنچ جاتے ہو. وہ بھی لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, ان کے کام ہو جاتے ہیں. کیسے ہو جاتے ہیں, کرتے ہیں تو ہوتے ہیں نا, اٹریکشن ڈیولپ کرتے ہیں تو ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مینلی جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ لگتا ہے کہ ہاں یار میں یہاں پہ ڈلیور کر سکتا ہوں چیز کو, تو وہاں پہ آپ کر جاتے ہو چیز کو, ایسے ہی کر جاتے ہو آپ. میں نے دیکھا ہے نا کہ میرا تھا انٹرسٹ ادھر, اور مجھے فورس کیا جا رہا تھا کہ یار آپ ٹیکنیکل الیکٹریکل میکینیکل فیلڈ کے اندر کچھ کام کریں یا کچھ آٹو الیکٹریشین میں جائیں, لیکن میں نہیں میں نے کیا وہ کام, میں نے نہیں سیکھا, مجھے وہ بوریت تھی اور ایک اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو میں اس طرف آیا اور اچھا ڈلیور کیا ادھر, میں نے اچھا کام کیا اور میں نے ایک چیزوں کو امپریس کر کے دکھایا. جو لوگ مجھ پہ ہنستے تھے ان کو میں نے بتایا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. وہ یہی بات ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ایک اٹریکشن پیدا ہوئی ہے کہ یار یہ میں نے کام کر کے دکھانا ہے. ایسی ہے, وہ اس لیول کی طلب حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ وہی بات ہے نا کہ ایک لیول کا اٹریکشن ارتھ رکھے گی تو چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں گے, ورنہ نہیں کھینچیں گے. ایسی ہے. تو وہی چیز ہے کہ انسان جب ایک اسٹرگل کی اتنی ایک اٹریکشن رکھتا ہے تب چیزوں کی طرف آنے لگ جاتا ہے. ابھی جو کرنٹ جنریشن ہے اس میں کیا لگتا ہے وہ کس چیز کی کمی ہے کہ یار وہ کس چیز میں اپنے آپ کو مطلب زیادہ نہ سوچتے زیادہ ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ میں میٹرک انٹر کے بعد بہت سوچا تھا یار میں نے کدھر جاؤں, کیونکہ میں نے 3-4 فیلڈس کو بہت دیکھا کہ یار ادھر نہیں. تو وہ اس چیز میں زیادہ نہ اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میڈیکل فیلڈ کے اندر سوئچ کر کے اس کمپیوٹر فیلڈ میں آ جاتے ہیں, ادھر سے چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ مسائل یار ہیں سسٹم میں بھی مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مسئلہ نوجوان کا بھی ہے, لیکن تھوڑا پروکریسٹینیشن بھی تھوڑا سا ایک ہمارا ایک ایشو بن چکا ہے اوور آل دا نیشن. ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے بڑا ایک کردار ہمارے موبائل فونس کا بھی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا یار. مطلب میں کب سوچوں, میں سوتے ہوئے سوچوں, اٹھتا ہوں تو میرے ہاتھ میں تو موبائل فون ہوتا ہے, سوتے موبائل ہوتا ہے, سوتا میں ویڈیو دیکھتے ریل دیکھتے میں سو جاتا ہوں. تو میں سوچوں گا کب یار, میں قید کیا ہوا ہے اس چیز نے کہ اب جو حصے میں آ رہی ہے وہ سوچ ہے جو آپ مطلب فار انسٹنس کہ حصے میں وہ سوچ آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو, اس کے بارے میں. لیکن کنسٹرکٹیو سوچ آپ تب سوچتے ہو جب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا, آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, آپ کہتے ہو یار میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنسٹرکٹیو سوچ کا وہی ٹائم ہوتا ہے. ایسی ہے, کنسٹرکٹیو سوچ آپ کو لانی پڑتی ہے, لیکن جب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے نا تو آپ کے ذہن میں کنسٹرکٹیو سوچ نہیں آتی. ہاں کسی حادثے کے بارے میں, کسی خوشی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا, فرسٹریشن آپ کو مل جائے گی. آپ کہتے ہو یار میں بڑی اوور تھنکنگ بھائی تو نہیں کر رہا, اگر تو تھنک کر رہا ہوتا نا تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا. ایسی ہے, کچھ لوگ نا وہ زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں اور کرٹیسائزم کہتے ہیں یار یہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, ایسا وہ کروں گا تو یہ ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. مطلب بہت زیادہ نا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنے لگے, حالانکہ وہ اس طرح کے نہیں ہے, اتنی اسکلفل ہیں بندے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. پروکریسٹینیشن سب سے بڑا ہمارا ایک, میں کہتا ہوں آپ نے سوال کیا نوجوان کے بارے میں, پروکریسٹینیشن اس لیے کہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون آیا ہے نا, اس نے ایک اس طرح کر دی کہ آپ نے کام کرنا ہے نا تو ابھی آپ نے نہیں کرنا, وہ آپ نے آدھا گھنٹہ بعد کرنا ہے جب اس کی بیٹری لو ہو جائے, جب اپنی چارجنگ پر. صحیح بات ہے, حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یار دیکھو آپ کو والدہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں آگے لے کے آنی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لے کے آنی ہے, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک اس میں گھسے ہوئے ہو. مینلی ایک بات بتاؤں, میں جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں نا ادھر سے بھی ہمیں کوئی میسج نہیں مل رہا. ہمارے جتنے پولیٹیشینس ہو گئے, کانٹینٹ کریٹرس ہو گئے, کوئی بھی کام کرنے والا ہے نا, ہمیں اس طرح سے میسج کنوے نہیں کر رہا کہ ہم ایک کوئی تربیت مل سکے اس چیز سے, بندے کی کچھ چیز چینج ہو سکے, کوئی اس کے گھر کے معاشرے. جیسے آج کل کچھ آرگنائزیشنس کر رہی ہیں, جیسے یوتھ کلب ہے, راجہ ضیاء صاحب ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اصل میں, کیونکہ یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس طرح کا جو کانٹینٹ کریشن ہے اس کا تعلق روزی کے ساتھ ہو گیا نا, روزگار کے ساتھ ہو گیا. تو اتنی ایک آڈینس نہیں ہے جو اچھی باتیں سنیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ مجھے کہو نا کہ میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ شوگر میلے والا بناؤ, لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو کرنا ہے نا, پھر یہ مت سوچ کے کرو کہ آپ نے اس سے پیسے کمانے ہیں. کنسٹرکٹیو آپ تب کرو جب آپ کا ایک سورس آف انکم کچھ اور ہو, اور آپ کوئی اپنے ویل بینگ کے لیے, پھر سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہو. ہمارے یہاں ٹارگیٹ آڈینس ہی اس طرح کی ہے جو وہ چیز ایک میمز مٹیریل دیکھنا چاہتی ہے, وہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے نا یار, نیگیٹو چیزیں زیادہ دیکھنا چاہتی ہے. ایک دیکھو نا, ایک اندازے کے مطابق آپ دن میں تقریباً 300 سے 400 ریلز دیکھ جاتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو. ٹھیک ہے,
اب بتاؤ کہ ان ریلز میں سے آپ کو میں کہوں کہ یار آپ 10 ریلز کے نام بتاؤ یا 10 ریلز کے ٹاپک بتا دو آپ نے. نہیں ہے, نہیں پتہ. اچھا یہ ایک بہت بڑا رول ہے. اب آپ کو 400 ریلز میں سے 10 ریلز بھی یاد نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ٹائم آپ کو گزرا ہے اس دوران وہ صرف شغل میلے میں گزرا, اس میں سے آپ نے کچھ حاصل بھی نہیں کیا, آپ کو کچھ یاد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ مطلب گویا کہ آپ کا ٹائم ایک اسپیس میں گزرا ہے ایسی ہے جس کا کوئی نہ فائدہ ہوا نہ آپ کا مطلب یہ کہ آپ کو کچھ یاد رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ذہن کو کہا کہ تو سو جا, میں ذرا انجوائے کر لوں. تو اس طرح آپ اپنی کنسٹرکٹیو ایبلٹیز جو ہے نا, کریٹیو ایبلٹیز جو ہے نا, آپ اس کو ماند کر رہے ہیں, اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. اب دیکھو کہ یار پہلے کچھ کام ہوتے تھے جو بور ہونے کی وجہ سے ہی کیے جاتے تھے, اب بوریت نہیں ہے. آپ ذرا اس کے اوپر سرچ کریں, میں ویورز کو بھی کہوں گا ذرا بورڈم پہ سرچ کریں, بوریت پہ سرچ کریں کہ بوریت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ بور نہیں ہوتے نا یا آپ ویلے نہیں ہوتے تو آپ کچھ ابھی فون نے مجھے ویلا, ابھی میں یقین جا رہا ہوں, میں بیٹھا ہوں فار ایگزامپل فون استعمال کر رہا ہوں, تو مجھے والدین بولیں گے کہ یار یہ کام, میں کہوں گا تھوڑا سا کام کر کے آ رہا ہوں. وہ کام کیا ہوگا, مطلب بتاؤ نا, سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہو, کسی کو یا پوسٹ بھیج رہے ہوگے یا کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوگے یا کچھ دیکھ رہے ہوگے, تو میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. کیڑا تو کام کر رہے ہیں, کام کریں ایسی مینلی جو ہے نا. اب میں بتاؤں نا, ہم لوگ جو جس جگہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کچھ سیکھ بھی نہیں رہے, یا تو ہونا آپ کو سیکھ رہے ہو, کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہو. ہمارے یہاں یہ تو پروپیگنڈاز چل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو چڑھانا, بات کرنا. جیسے آج کل نواز شریف صاحب واپس آئے تو کچھ دوسری پارٹیز کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر پروپیگنڈاز بنا کے ان کو کرٹیسائز کریں ہمیں. اچھا اس سے میسیج کیا کنوے کر رہے ہو آپ, ہماری پاکستانی آڈینس کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہے ہو. مینلی جو یہی ہے, ہم جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, عوام کو پاگل بنا رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا رہی ہیں, کوئی میسیج ہی نہیں کنوے. اور میں شروع سے اس چیز سے بہت وہ ہوتا ہوں کہ یار ہم اپنی ہماری عوام کو کیا میسیج دے رہے ہیں اس چیز سے کہ یار ہم مل کے نہیں بیٹھ سکتے تو ہم مل کے کیا سوچیں گے پھر. ایسے ہی خیر یہ تو ایک بہت اس چیز کے لیے رہتا ہے ایک پوڈ کاسٹ چاہیے. نہیں میں صرف اس چیز سے ایک اس مدعے سے بہت ہوتا ہے کہ یار ہم اپنی کوئی عوام کو یا ہماری جو لوگ ہیں انہیں میسیج کیا دے رہے ہیں اس چیز سے. یار اصل میں مقصد اگر یہ ہوتا نا میسیج دینا عوام کو یا عوام کو سرو کرنا, تو بات ایک الگ تھی. جب مقاصد کچھ اور ہونا سیاست میں تو پھر آپ ان چیزوں کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتے. فار انسٹنس آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے کوئی کام کرنے کا, میں آپ کو کہوں کہ یار یہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے, تو آپ اس پہ توجہ کیوں دیں گے. آپ کہیں گے نہیں بھائی میرا وہ مقصد ہے کام کرنے کا. یا تو نا آپ کمپٹیٹرز ہو, جیسے آپ میرے ساتھ کوئی ٹورنامنٹ میں میچ کھیل رہے ہوں اور میں آپ کو کرٹیسائز کروں کہ کسی اور بندے کو, یار کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یار, یہ بندہ جو ہے نا یہ اس طرح ہے, اس طرح, حالانکہ آپ اس طرح نہیں ہو. ایسے ہی تو وہ چیز جو ہے نا ہمارے یہاں غلط میسیج دے رہی ہیں کہ ہم اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی بھی چیزوں میں, نہ کبھی اسی چیز میں لگے رہیں گے, کبھی بھی 50-60 سال اور گزر جائیں گے, ان سے آگے نہیں نکل پائیں گے. ایسے ہی ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا مجھ سے جب کوئی بات کرتا ہے نا, وہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ چلو یار تربیت کا تو ایک ایشو ہے ہی ہمارے پاکستانیوں میں, تو میں کہتا ہوں کہ اس کو شاید تعلیم کور کر لے کسی حساب سے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم دیکھو ابھی تک ہماری عوام کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم تعلیم کون سی حاصل کر رہے ہیں. وہ کون سا دن آئے گا جب ہم کہیں گے کہ یار یہ تعلیم تبدیل کرو, اور وہ کون سا دن ہوگا جب وہ تبدیل ہو جائے گی, اور پھر اور وہ کون سا دن ہوگا جب وہ تعلیم حاصل کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. مطلب ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ ایک چیز آپ کو پرابلم, آپ کا ایک بہت میجر پرابلم ہے, لیکن عوام کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. کب وہ اویئر ہوگی, کب اس کے خلاف ایکشن لے گی, کب وہ چیز چینج ہوگی, پھر کب اس کے ریزلٹس آئیں گے. جب آپ یہ چیز سوچتے ہو نا کہ یار یہ تعلیمی نظام اگر آج سے ٹھپ ہو جائے اور نیا آ جائے, تب بھی 20-25 سال لگیں گے اس کے رزلٹ ہمیں کھانے میں, اس کے ثمر حاصل کرنے میں. تو یار جب آپ یہ ایک سلسلہ سوچتے ہو تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے ترکی کی. انہوں نے ڈراما سے اپنے کانٹینٹ کے تھرو عوام کو بتانے کی کوشش کی ہماری ہسٹری کیا ہے. ہماری ہسٹری کا آپ پڑھیں, لوگ نہیں پڑھتے. آل دو ان کی وہ جو کچھ ڈراماز بنے تھے ان کی ہسٹری ایک پیج کی ان کے پاس ہی, لیکن انہوں نے 5 سیزن بنا دیے. لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کیسے ایک اس کا یہ سسٹم کیسے چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا یہ چل سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پتہ پہلی سیڑھی کیا ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں, کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے فار انسٹنس کہ یار میرے بال صحیح نہیں ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے, آپ کو پتہ چل گیا. ابھی آپ وہ نہیں ہیں جو آپ پہلے تھے. ابھی آپ کے بال خراب ابھی بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے بال خراب ہیں. اب آپ کو موقع لگتے ہی آپ اس کو ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے یہاں پر کردار خراب ہیں, یہاں پر مسائل ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسائل ہیں.
ایسی لوگوں نے کوپنگ میکنزم کے تھرو اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیا. انہی چیزوں سے چلتے جا رہے ہیں ہم, انہی چیزوں کو اسی راستے جس راستے سے چل رہے ہیں اس راستہ چینج نہیں کر رہے یار ہم اپنا. یا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے اندر ایک ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اس ہڈن ٹیلنٹ کا آپ کو پتہ تب لگتا ہے جب آپ اس چیز کے اندر کوشش کرتے ہو اپنے آپ کو چھاننے کی یار کہ میں ہوں کیا, ایسے ہی ہے, میں کس لیے بنا ہوں, میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں, کیا کرنے کے. یہ وہی بات ہے نا, میں جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, یہی تعلیم ہے نا یار. ہمارے پاس یہی چیز ہے نا. چلو یار یہ تعلیم ہے, یہ ہمیں کچھ اس طرح کا سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ یار ہم اپنے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یقین جانو مجھے کوئی بولے کہ مائی سیلف لکھو تم, ٹھیک ہے 500 الفاظ کا, مجھے نہیں پتہ میرے بارے میں. ہاں میرے فون کو مجھے میرے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے, اس کو کس طرح کی ویڈیوز اس کو چاہیے, کیا اس نے دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, کیا اس کا انٹرسٹ آج کل بنا ہوا ہے, آج یہ کون سی ریلز لائک کر رہے ہیں. اس کی دونوں یار یہ بہت بڑا رول ہے. وہ ہمارے ساتھ ایک مذاق نہیں ہوتا کہ گیم آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک خدا بننے کی کوشش کر رہی ہے وہ چیز آپ کی, کہ یار آپ کا ہر چیز کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے, ہر چیز کا آپ کا ایک وہ ریکارڈ رکھ رہی ہے اپنے پاس. وہ مطلب مجھے تو ایک چیز یہ بہت وہ کرتی ہے یار کہ ہم اس چیز سے جتنا جلدی دور ہو جائیں اتنا اچھا ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک مقصد کے لیے رکھیں جس مقصد سے ہم جس دنیا میں آئے ہیں, اور وہ جو مقصد ہے وہ آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہے. یار مقصد کو تب ہمیں پتہ چلے نا, ہم فارغ ہی نہیں ہیں, بتا رہا ہوں نا, ہم ویلے ہی نہیں ہیں. ہمارا یقین جانو ہمارے ویلے بھی ویلے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس فون ہے, وہ نہیں ہے ویلے. تو آپ ویلے نہیں ہوگے اور پھر اس کے بعد کچھ ویلے غلط کاموں پہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ویلے بھی اگر ہو بھی جائیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہے اویلیبل بعد میں. آپ کو کیا لگتا ہے یار یہ چینج کہاں سے چینج ہونی چاہیے؟ جو ہمارا اسکول ٹائم, مجھے یاد ہے میرا اسکول ٹائم تو کافی اچھا تھا, ہماری ایجوکیشن کا نصاب اچھا تھا, ہم لگ رہا تھا کہ ہم آگے کچھ اچھا کر لیں گے. کالج ٹائم میں آئے تو وہاں پہ وہ چیز نہیں ملی ہمیں, وہ بالکل ایسا لگا کہ یار آگے اس سے بھی برا ہوگا. اصل میں یہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں آپ کو اسکول لائف میں بھی اور پھر کالج لائف میں, کیونکہ آپ پھر کالج لائف میں آتے ہیں آپ کو تھوڑا کچھ اور ریئلٹیز کے بارے میں پتہ چلنے لگ جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے میرے ساتھ. یونیورسٹی لائف میں آپ آتے ہیں آپ کہتے ہو یار وہ یہ کہاں پھنس گیا میں, سمجھ رہے ہیں کچھ اس طرح کا. تو کبھی بھی پاکستانی تعلیمی نظام میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ٹھیک رہا. آپ کو پتہ ہے جیسے مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی 15 to 16 تک ایج ہوتی ہے بچے کی, وہ اس ٹائم ہی بندے کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور چینج ہوتا ہے, وہ اس ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد جب 18 سے 19 سال کا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے, وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے یار جو مجھے ٹھیک لگا, اور اس کو زیادہ تر لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, 25-30 سال تک وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, انہیں پھر پتہ لگتا ہے ہاں یار میں نے ٹائم اتنا ویسٹ کر دیا, اب مجھے کچھ کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے, ان کے پاس کچھ اسکلس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. آج کل جو یونیورسٹی سے نکلتے, میرے اپنے اسٹوڈنٹ دوست ہیں جو BBA کر چکے ہیں لیکن انہیں جاب نہیں مل رہی, کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, انہوں نے ساتھ کچھ سیکھا ہی نہیں, کام ہی نہیں کیا, بس ایک نصاب کے ساتھ اور ایک فائنل ٹرم مڈ ٹرمس ان چکروں میں پڑے رہے یار کہ پیپرز ہیں, بس یہ نہیں یونیورسٹی کو نکال لیں گے پھر دیکھیں گے. یار رولا یہ ہے نا, بزنس پڑھانے والا خود بزنس نہیں کر رہا. ہاں ٹھیک ہے, میڈیا پڑھانے والا خود میڈیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اکاؤنٹس اینڈ فائنانس پڑھانے والا بندے کہ بھائی خود اپنا کوئی اس نے ہینڈل نہیں کیے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس, مطلب ابھی وہ یار حیرت ہے کہ ایک بندہ بزنس چھوڑ کر ایک بندہ جاب پہ آ رہا ہے, مطلب ایک BBA کرنے والا, BBA پڑھانے والا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, ایک پروفیسر ہے, وہ بزنس چھوڑ کر وہ پڑھانے کیوں آ رہا ہے؟ اس کا بزنس اچھا نہیں چلا تو وہ آیا ہے نا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بزنس میں نے سنبھالے ہیں, یہ کیے وہ کیے, تو بھائی بزنس کرو نا اپنا. بھائی ایسی ہے بزنس اسٹریٹجی تم اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہو اور خود تم پڑھا رہے ہو, پتہ چلے نا یار کہ یار آپ کی فلائٹ تھی, آپ وہاں گئے تھے, اس کے بعد آپ نے ٹائم نکالا اور بچوں کو کلاس دیے. میں کہتا ہوں یار اس طرح کی کلاسیں سیمسٹر میں 3 کلاسیں بھی وہ اسٹوڈنٹ شوق سے آئیں گے یار ہمارا جو ٹیچر ہے وہ انٹرپرنور ہے, وہ اس کی کلاس لینی ہے. یہاں پہ جو کسی بندے کو ایسے بندے کو بلا لو, روز ہر بندہ کلاس لینے آئے گا. ایسے ہی ہے. ابھی بتاؤ کہ وہ اگر اس طرح کی ان کی کلاسیں 3 بھی ہوں سیمسٹر میں, ان کا کورس ہو, لیکن مسئلہ یہ کر سکتے ہیں یار, یہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ایک ٹپیکل نظام پھنسا ہوا ہے نا, سلائڈیں دو, پھر جی آؤٹ لائنیں دو, پھر جی آپ ایک QEC کرواؤ, پھر بچے کا بھی اٹینڈنس کیا ہے, پھر جن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے جو دوسرا آپ دیکھیں نا دوسرے کنٹریز کے اندر, جو وہاں اس طرح نہیں ہے, وہاں پہ ایک تعلیم اس طرح یہ کہ ایگزامس نہیں ہوتے, پروجیکٹس ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتی ہیں, انہی چیزوں کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. وہ سکھا کے نہیں, آپ کو یونیورسٹی سے 2-3 سال کے اندر آپ سیکھتے ہو, یونیورسٹی سے سیکھتے ہو, لیکن ہمارے نصاب کے اندر اس طرح ہے کہ آپ یونیورسٹی سے نہیں سیکھتے, آپ خود کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی تو آپ خود فرسٹ سیمسٹر سے آپ کریں گے تو پھر ہی آپ اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں. یار میں نے دیکھا ہے کہ یار آپ فرسٹ سیمسٹر سے آپ اسٹارٹ کرتے ہو نا چیز کو, 8ویں
سیمسٹر تک آپ کچھ نہ کچھ چیز سیکھ کر آگے نکل جاتے ہو, کسی پریکٹیکل لائف میں آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہو. ایسے ہی اگر آپ کرتے ہو نہیں جی یونیورسٹی کے بعد میں دیکھوں گا, پھر آپ یونیورسٹی کے بعد پھر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے. ایسے ہی وہ پرائم ٹائم وہی ہوتا ہے, اور اس ٹائم میں آپ مطلب اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہو. اور ایک سسٹم میں کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ میرے لیے میں نے ایک چیز بہت بری لگتی ہے کہ یار ہمارے یہاں ایک تو صورت والی جو چیز ہے نا, کہ یار دیکھا جاتا ہے کہ بندے کی صورت اچھی ہوگی تو میڈیا کی فیلڈ میں خاص طور پہ, حالانکہ اتنے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اتنے اچھے لوگ, حالانکہ مطلب اتنے اچھے لوگ ہیں, کچھ لوگ قد کی وجہ سے, کچھ لوگ صورت کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ جی ان کو جابس نہیں مل رہی اس وجہ سے. یار یہ تو ایک کہہ لیں میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے, یہ ایک وہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ہے, اور یہ ہم جو لوگ ہیں نا جنہوں نے اس پرفیکشن کو ایک اسٹینڈرڈ بنایا, یہ سب سے بڑے ظالم وہ ہیں. ٹھیک ہے کہ یار اس چہرے اور اس شکل و صورت کا بندہ ہوگا. چیز افریقہ کے اندر تھی میرے خیال سے, مجھے جہاں تک یاد ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار آپ ایک اسٹینڈرڈ جب بنا دیتے ہو نا, پھر وہ اسٹینڈرڈ ہی آپ کو سب کچھ لگنے لگ جاتا ہے. یار یہ اسٹینڈرڈ ہوگا تو تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے. جیسے میڈیا میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس طرح شکل و صورت والی بات جو ہے, مطلب یہ کہ اچھی شکل اور اچھی عقل میں ایک فرق ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک فرق ہے. نہیں اب کوئی صورت اچھی نہیں کسی کی, لیکن اس کے اندر اتنی اسکلفل ہے, اتنا پاورفل وہ بندہ ہے کہ وہ اس بندے کو بھی پیچھے دے کر سکتا ہے, جو بندہ جس کے لیے آپ جس کی صورت اچھی ہے, جو وہ بندہ نہیں ضرورت مطلب اس کو آگے لے کر آنے کی, لیکن لے کر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے دیکھا ہے جہاں میں نے لاسٹ ٹائم جاب کرا تو وہاں پہ بایو کیمسٹری کے اندر اس نے BSc MS کیا ہوا تھا لڑکی نے, وہ پروجیکٹ مینیجر تھی ہماری IT ڈیجیٹل ٹیم کی. اس سے کچھ نہیں پتہ تھا یار کہ کیا کرنا ہے, کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس پروجیکٹس کے اندر کیا اسکلز ہیں, کون سی لینگویج, کچھ نہیں اسی آئیڈیا, لیکن اس کی صورت اور اس کا ایک اس کا ایک لک اچھا تھا, جس کی وجہ سے اسے جاب مل گئی. اور وہ وہاں پہ ایک مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یار کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر یہ والا ٹرینڈ کب ختم ہوگا کہ ہم آپ ایک اسکل کو بھی دیکھیں. ایسے ہی ہے, اسکل دیکھ کے آپ اسے آپ دیکھیں یار کہ بندہ کیپیبل ہے ہمارے لیے. اصل میں یہ نا وہی نا جب یار دیکھو یہ چیزیں تب بکتی ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اصل میں دکھایا ہی وہ جا رہا ہے نا, تو پھر بیچا بھی وہی جائے گا ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہی ہے نا, ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز دکھائی جا رہی ہے پھر وہی چیز بیچی جا رہی ہے, تو پھر ہم ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بہت ویشیس سائیکلز ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بس یہ ہے کہ وہی بات ہے, یہ آگاہی عذاب ہے, یہ وہی بات ہے. جس کسی بات میں آپ کو پتہ چل گیا نا, فار انسٹنس ہمیں صوفہ پہ بیٹھے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ اگلے لمحے ٹوٹ جائے گا, آپ جتنا پریشان بندہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو نہیں پتہ آپ مزے میں ہیں. اور آج کل کی جو جنریشن کہتی ہے نا کہ یار ہمیں فرسٹریشن ہے اور انزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے اور یہ معاملات ہیں, بھائی عقل والے بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا, ریجیکشن آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یار کہ ہمیں کوئی نہیں دے رہا جاب, یا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کہیں پہ. نہیں وہ تو ایک الگ چیز, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. لیکن مجھے بتاؤ مسعود, اگر ایک بندہ ہے دیوانہ ہے, بھولا ہے, وہ وہاں یہاں پہ چل رہا ہے روڈ پہ, اس کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے؟ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کس کو ہوگی؟ جس کا بھائی اس کان اور اس کان کے درمیان میں کوئی چیز ہوگی تو اس کو ٹینشن ہوگی. ٹھیک ہے, جو یہاں سنے گا وہاں سے نکال دے گا تو اس کو ٹینشن کہاں سے ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی اس کو ٹینشن. تو ہم جو کہتے ہیں نا یار بڑی ٹینشن ہوتی ہے, بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے, بڑا یہ ہوتا ہے, بڑا اوور تھنکنگ, اس کا ایک بھائی یہ پازیٹیو سائڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کل کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے, تبھی آپ پریشان ہو رہے ہو, تبھی آپ کو فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہو, تبھی آپ میں ڈپریشن ہے. یہ تو اچھا سائن ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نشے کی ڈوز لیں اور اس کے بعد آپ سوچنا بے غم ہو جائیں؟ یہ بھی تو آپ نہیں چاہتے. تو آپ ٹینشن لینا بھی چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹینشن لینا بھی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نہیں بھی لینا چاہتے. ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا نہیں, یہی بات ہے. مینلی یہی ہے نا کہ ہم اس اسٹوڈنٹس کو اویئر کریں, ساتھ ساتھ ہمارے جیسے لوگ ہیں آپ کی طرح کے, جو اویئر کر سکتے ہیں اپنی اسکلس کے تھرو, اپنے ایک بات کی ایک اس طرح سے کریں کہ یار آپ اس بات سے اپنے آپ کو چیز بندے جو میں اس سائیکل میں گزرا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں میٹرک کے بعد میں انٹر کے بعد اس چیز میں بہت گرا ہوں. میں نے اتنے لوگوں سے اس چیز میں مشورے لیے ہیں کہ یار میں کیا کروں, کس چیز طرف جاؤں, کس طرح نہ کروں. ان لوگوں کے مشوروں میں نا اپنی بات نہیں سنتا تھا. میں کبھی اپنی نہیں سنی کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے ان کی سنی, اور ان کی سننے کے چکر میں زیادہ تر فیل ہوا ہوں. ایسے ہی ہے. ہاں, تو وہ جو چیز ہے نا کہ آپ خود کو دیکھو, اپنے ایک کچھ ٹائم جو برا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ کر, وہ گزرے گا, وہ ٹائم ہر بندے کے ساتھ گزرتا ہے. یار وہ برا ٹائم اصل میں برا ٹائم نہ ہے نا, وہی بات ہے. اچھے ٹائم جیسے بات کر رہے تھے ہم, ہاسٹل لائف کی بات کر رہے تھے کہ آپ جب علیحدہ نہیں رہتے تو آپ کو فیملی لائف کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی کتنی قیمت ہے, کتنی برتھ ہے.
جدائی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یار ہاں وہ اس چیز کی اس شخص کی کیا ایک اہمیت تھی. جدائی نہ ہونا اگر تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ جو ہے وہ ایک المیہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کسی چیز کی ورث کا. پیسہ نہ ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے, جب آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا قیمت ہے. اسٹرگل بندہ اسٹرگلنگ ٹائم میں گزرتا ہے تو ہی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یار میں بھی کوئی چیز ہوں. اگر آپ کو ڈائریکٹ کسی کرسی پہ میں بٹھا دوں ایز اے سی او, آپ کو کوئی چیز کا آئیڈیا نہ ہو, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ نا, ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ کہو کہ ہاں یار میں یہ کر سکتا ہوں, لیکن آپ ورتھ اتنی ہو اس چیز کے لیے, لیکن آپ کو کروایا جا رہا ہے زبردستی کہ یار آپ کرو یہ. ایسے ہی وہ آج کل ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ورتھ کا نہیں پتہ چلتا, پھر وہ لوگ آگے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یار مشکل اگر حاصل مشکل میں ہے نا, اگر آج کل کے نوجوان ابھی یہ سمجھیں کہ مشکل میں اگر ہیں تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اگر تھوڑی سی بھی آسانی آئے گی نا تو ان کو محسوس ہوگی کہ آسانی آ رہی ہے. بھائی وہ بندے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسانی کیا ہے مشکل کیا ہے, ان کی کیا زندگی ہے. دیکھو نا ٹرانزیشن ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں, ایک فیز میں آپ چل رہے ہو, سیدھا چل رہے ہو, چلی جا رہے ہو, مطلب آل بلو چل رہا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار زندگی ہے گزر رہی ہے, گزر جائے گی. وہ چیز جو ہے نا ایک وہ یہ بات ہے نا کہ یار وہ گزر جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ 40 دن میں ایک چوزا بڑا ہو کے مطلب یہ کہ وہ مرغی بن کے اور وہ سلاٹر ہو جاتا ہے, وہ چل جاتا ہے, گزر جاتی ہے اس کی زندگی بھی, ٹھیک ہے. اور ایک ملنگ کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. تو ہم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں روٹی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یار جب آپ ایم بڑے رکھتے ہو نا, جب آپ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہو تو زندگی میں, یا پھر کسی کی لائف میں چینج لے کے آنا چاہ رہے ہو, تو یا آپ ایک نیٹ ورک کے لیے, آپ ایک سوسائٹی کے لیے چینج لے کے آنا چاہ رہے ہو, تو پھر آپ کو پھر آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں. ایسی ہے, صحیح بات ہے, کیونکہ آپ جتنی مشکلات اٹھاتے ہیں پھر اتنی آسانی پیدا کر رہے ہیں. آپ اتنی مشکلات لیتے ہیں کہ جتنی آپ آسانی پیدا کرنا چاہیں. یہ ایک بیلنس ہے مشکلات اور آسانیوں کا, ایک یونیورس میں بیلنس ہے. آپ جتنی مشکلات اٹھاتے ہو آپ اتنی آسانی پیدا کرتے ہو. یہ ایک کریڈٹ ہے. اپس اینڈ ڈاؤن میں خود کہتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی میری فائبر کی آئی ڈی ڈاؤن ہوئی تھی, تو میں اپس اینڈ ڈاؤن سے میں بہت وہ نہیں ہوا کہ یار کہ بس سب کچھ ختم ہو گئی, میری زندگی, میری دنیا ختم ہو گئی. میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے اپنے آپ کو اٹھایا دوبارہ سے. اور تم تھے تو تمہارا اسکل تھا, اور تبھی تو تمہارا فائبر تھا یا جو بھی تھا. تم سلامت ہو, ٹھیک ہے. اب پچھلے دنوں میرے دوست کا فون چنا تو وہ کہتا ہے یار میں تھا تو یہ میرا فون تھا نا, یہ میں تو نہیں تھا نا, میں تو موجود ہوں نا یار, میرا فون چن گیا نا, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, دوبارہ آ جاتی چیزیں. یہ میرا تھا اب میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو ہوں نا. ایسی ہے. وہ کہتے ہیں سر ہوں تو ٹوپیاں بہت آ جاتی ہیں. زندگی سر رہنا چاہیے, بہت پیاری ہے. آپ چیزوں کو سے اپنا وہ نہ رکھو کہ یار میں بس چیزوں سے محبت نا بندے کو مار دیتی ہے, ڈپریشن بہت ڈالتی ہیں چیزیں. وہ ایسے ہی ہے. تو میں رہا ہوں اس چیز میں, مجھے لگا تھا یار کہ بس میری دنیا ختم ہو گئی. میں نے 3-4 سال جس میں محنت کی, اب وہ ایک دم سے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی میرے چیز. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے یار, جب آپ کا ایک اللہ تعالیٰ پہ یقین پختہ ہوتا ہے نا کہ یار جب میں کچھ نہیں تھا اس نے مجھے بہت کچھ بنایا. ایسی ہے. اب وہ بہت کچھ میرا بھی چلا گیا ہے, تو اب میں کچھ نہیں ہوں, تو مجھے بہت کچھ کون بنائے گا؟ وہی بنائے گا نا, اس کی ذمہ داری ہے نا, وہ بنائے گا. میں نے کام کرنا ہے, میں نے محنت کرنی ہے, میں دوبارہ. اب یار دیکھو ایک چیونٹی ہے, وہ چھت تک چڑھتی ہے, نیچے گرتی ہے. یار اس نے کبھی نہیں مطلب کئی مطلب کبھی نہیں کہا کہ میں پھر کہاں سے آ گئی ہوں, یا اس نے کوئی خودکشی کر لی ہو, یا پھر اپنا سر اکھاڑ لیا ہو, وہ پھر اوپر چڑھ جائے. پھر اوپر چڑھتی ہے. گلا شکوہ نہ کرے بندہ, لوگوں کو نہ بتائے کہ یار بس میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, میں بس مر گیا ہوں, میں ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو دوبارہ سے اپ کرو, اوپر اٹھاؤ, پھر اپنے آپ کو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھا کرو. جہاں آپ مسٹیکس کر رہے تھے ان مسٹیک سے نکل کر آپ اچھا کرنے کی کوشش کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے انسان کا, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کل ایک چیز اور بھی زیادہ اس میں لوگ پھنسے رہتے ہیں کہ یار دین اور دنیا, اس کو کیسے بیلنس کریں کہ یار ہم دنیا کو, حالانکہ دین جو ہے وہی دنیا ہے مجھے لگتا ہے, لیکن کچھ لوگ دین کو بھلا کر دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ دین کی طرف ہو کر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. یار اصل میں پتہ کیا ایک مسئلہ یہاں بھی پیدا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو دنیا کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیا ہے نا, یا کسی کو بولا ہے بھائی یہ اب اللہ کی لائن پہ آ جاؤ, یا پھر ابھی آخرت کی دنیا, اس نے کیا کیا بیسیکلی, اس نے مسئلہ یہ کریٹ کیا کہ اس نے دنیا اور دین کو سیپریٹ کر دیا. یہ بات یہ دنیا تھی تو دین آیا نا, ٹھیک ہے. دین فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے, فرشتے تو آٹومیٹڈ ہیں, وہ چل رہے ہیں اپنے حساب سے. تو دنیا تھی تو دین آیا نا یار. دنیا اور دین ڈفرینٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان ہے تو پھر دین بھی بنا ہے. دین ہمارے لیے, ہم نہیں ہیں تو دین نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو موجود رہیں گے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں اپنی جگہ, لیکن جب انسان نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے, کیونکہ دین تو انسان کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں وہ دین اگر ہم نے آخرت میں استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی,
اس کو وہاں کے لیے ڈک لیتے ہیں. اگر نہیں وہ دنیا کے لیے تو پھر اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا بھائی. پھر دنیا بھی دین ہی ہے بھائی. میں نے کچھ ارد گرد لوگ دیکھے ہیں وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر کچھ تبلیغ کے ساتھ رکھ کر اور وہ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں دنیا سے. کہتے ہیں نہیں جی یار اس کے اندر یہ غلاظت ہے, اس کے اندر یہ ہے, دین نے ہمیں منع کیا ہے اس چیز میں جانے سے, اس چیز کو منع کر. مطلب وہ بندے اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر دیتے ہیں. اب ان کی فیملیز پریشان ہو جاتی ہیں, یار یہ ہمارا بچہ کدھر چلا گیا ہے, نہ یہ بیچارہ شادی کر رہا ہے کوئی, نہ کوئی کام کر رہا ہے, نہ کوئی کمائی کر رہا ہے, اس کو کس طرح سے دوبارہ واپس لے کر آئے اس چیز سے. وہ اس سائیکل میں نا اس طرح چلے جاتے ہیں کہ اس سے واپس نہیں آ پاتے. پھر یار اس چیز کو بیلنس نہیں کر پاتے. ایسے ہی ہے نا, آپ دونوں کام کرنے ہیں آپ نے بیلنس, یہی بات ہے. اب آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جب 23 سال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک ہے تو انہوں نے کیا دیکھو, ہاں قرآن پاک سب سے اہم چیز تھی نا نبوت پہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا 23 سال لگاتار غار میں بیٹھے رہے بھائی. انہوں نے تو دعوتیں بھی دیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو. انہوں نے تو اپنے کام بھی کیے, پتھر بھی اٹھائے انہوں نے, ٹھیک ہے. انہوں نے تو اپنے جوتے بھی گانٹے. تو کیا انہوں نے کیا بولا کہ نہیں جوتے میں نہیں گانٹوں گا کیونکہ مجھ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز واضح کی کہ بھائی یہ جو چیز آ رہی ہے یہ آپ کے لیے آ رہی ہے. صحابہ نے بکریاں چرائی ہیں, دودھ مطلب ہر کام کیا ہے, چرائی ہیں. انہوں نے کام ساتھ کیے ہیں, ساتھ میں دین کا بھی کام بھی کیا. تو انہوں نے ڈفرینشیٹ اس کو کیے ہی نہیں ہے. ان کی ایک چیز اس میں مروجہ ہو گیا, یہ چیز رواج بن گیا کہ یار اس طرح آپ نے یہ لے کے چلنی ہے. تو یہ جو دین اور دنیا کے جو صرف یہی چیز نہیں رہ گئی یار کہ صرف نماز روزہ بس, باقی چیزیں بھی انسان اپنے رزق کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یار میں کوشش کروں کچھ اپنے آپ کے لیے, کچھ آنے والی نسل کے لیے, کچھ ہو سکتا ہے کسی اللہ والے بندوں کے لیے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں دنیا کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جا رہا ہوں. ایسے ہی ہے اصل. یہ دیکھو نا یار آپ کسی کے لیے کچھ کر جاتے ہیں, اصل زندگی تو وہ ہے نا, اپنے لیے تو کوئی بھی جی لیتا ہے. یقین جانو کوئی جتنا بھی پاگل ہو نا, جتنا بھی دیوانہ ہو نا, یا جتنا بھی جو ہے وہ ایک سر پھرا ہو نا, ٹھیک ہے, اس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھائے گا, اس کو پیاس لگے گی وہ کھانا نہیں کھائے گا, وہ پانی پیے گا. تو اپنی ضروریات وہ پوری کر لے گا, وہ زندہ رہ لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ بھی زندہ رہ رہے ہیں اور وہ بھی زندہ رہ رہے ہیں, اور آپ بھی اپنے لیے زندہ رہ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے لیے زندہ رہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ فرق تو نہیں ہے. تو فرق تب آتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اس مجذوب, اس ملنگ, اس سر پھرے سے آپ ڈفرینٹ ہیں, جو اپنے لیے نہیں جی رہا, جو پول کے نیچے نہیں سو رہا. یار کیا فرق ہے اگر آپ پول کے نیچے سو رہے ہیں یا پھر آپ ایک اپارٹمنٹ میں سو رہے ہیں؟ کر تو اپنے لیے کر رہے ہیں نا, جو بھی کر رہے ہیں اپنی جان کے لیے کر رہے ہیں نا. تو کون سا فرق پیدا ہو گیا؟ کیا ایک بڑا تیر مار لیا آپ نے سوسائٹی کے لیے. کیا کیا بھائی؟ کچھ نہیں. ہم ابھی دیکھ لینا, ہم ابھی کیا کر رہے ہیں فلسطین والوں کے لیے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ تو یار درد وہ ہے جو گنگنانے سے کم نہ ہوگا. صحیح بات ہے, نہیں کچھ کر سکتے, ہمارے ہاتھ بندے, ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پا رہے. ہماری ایک تربیت ہی, مجھے اس دن ایک بندہ ملا یار, کہتا ہے یار ہماری جو نا ہمیں اس طرح سے جیسے فلسطین کے بچوں کو ایک تربیت ملتی ہے, ان کو ایک ماحول ملتا ہے کہ ان کو جہادی بنایا جاتا ہے, کہ ان کو سکھایا جاتا ہے یار کہ ہم نے لڑنا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہم نے جتنے بھی بہت سی چیزیں نا, ہم نہیں کھڑے ہوتے اصل میں مسئلہ حق کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے. آپ دیکھا نہیں ہے نا یار, ہمیں حق, یار وہی بات ہے نا اویئرنیس کی. جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا یہ میرا حق ہے, اور کوئی بندہ ایسے اس کو جو اس پہ غاصب ہو رہا ہے, تو آپ کو مطلب آپ کو ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو رہا ہے. فار انسٹنس میں بھی یہاں ٹیبل پہ آ کے پیسے رکھوں کچھ, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ کے ہیں, تو آپ کو کیا ہو گیا, آپ اویئرنیس مل گئی. کوئی بندہ آ کے اٹھانے لگے گا, آپ کہیں گے اوے بھائی کیوں اٹھا رہے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ جو پیسے پڑے ہیں وہ میرے ہیں, کسی اور کے کوئی اٹھا کے لے کے بھی جائے گا, تو آپ کو کیا فرق پڑے گا, آپ پہ کیوں غیرت جاگے گی بھائی, کیا وجہ ہے, نہیں جاگے گی غیرت. ایسی صحیح بات ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ اویئر ہی نہیں ہیں نا اپنے حق کے بارے میں. آپ کو نہیں پتہ کہ یار مطلب آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, فوڈ, واٹر, شیلٹر, ان چیزوں کے وعدوں میں ہی ہم یہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. حاصل ہونا تو دور کی بات ہے. ڈیبیٹ تھوڑی لمبی جائے گی. میں یہ لیڈر والی بات ہے نا, تو اس میں لیڈرشپ میں ہمیں کوئی بندے اس طرح کے نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لیڈرشپ کی کوالٹیز ہم خود اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے کہ ہم خود لیڈر بن سکیں. ہمارے اندر نہیں ہے. ہم صرف ہمارے اندر تو قوم کی وہ بھی نہیں ہے. ہمارے اندر تو لیڈرشپ کی کوالٹیز تو خیر بہت دور ہے. ہمارے اندر ایک قوم کی کوالٹی بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے.
قوم کیا ہوتی ہے, ہم تو ایک ہجوم کی طرح کام کر رہے ہیں جو اکٹھے رہ رہے ہیں, صحیح بات ہے, اور اکٹھے چل رہا ہے, بس چل رہا ہے. آواز دبانی پڑے. میڈیا کی فیلڈ میں جو بندے آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. میں نے کہا ہاں یہ چیز تو ہے, لیکن آپ اگر سچ بولو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اچھا ہو سکتا ہے, اس سے اچھا آپ کو مطلب وہ چیز. یار ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو میڈیا کی فیلڈ میں, جیسے اس دن آپ نے دیکھا ہوگا انڈیپینڈنٹ اردو والے آئے ہوئے تھے, میں اس دن ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, وہ کوشچنس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے صحیح سے. ہم نے جو ان سے پوچھے, آپ نے بھی پوچھا, ایک دو لڑکوں نے پوچھا, وہ نہیں اس چیز کا جواب دے رہے تھے. اور سب کے کوشچنز یہی تھے, سب کے کوشچنز یہی تھے کہ بھائی یہ کیسے گزارا ہوگا. اب دیکھیں میرے ہاتھ میں مائک تھا, میں نے 2 مرتبہ سوال کیا, آخر میں انہوں نے کیا بولا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کہاں کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے تو بس یہ کافی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس سائڈ پہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے کوشش نہیں کر رہے نا, وہ آپ ڈاکومنٹریز بنا رہے عام عوام کے لیے, ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بنا رہے. آپ نے جو بات کی تھی نا یار سسٹم ہمارا, اس کے اوپر بات نہیں کوئی کرتا. صحیح ہے. تو بات اگر اس کو ٹھیک کریں گے, جیسے ایک لیڈر ٹھیک ہوگا تو اس کی جتنے بھی نیچے کیڑے ہوں گے وہ خود ہی ٹھیک ہوتے جائیں گے. اندر جو ایک لیبر ہوتی ہے نا وہ خود ہی ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کا ایک لیڈر ٹھیک ہوتا ہے, کہ آپ کا اوپر لیڈ کرنے والا بندہ اچھا ہوتا ہے. یار یہ بھی ایک خیر ایک ڈبیٹ ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر پھر عوام سے بنتے ہیں, عوام سے نکلتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ لیڈر عوام کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ ایک خیر ڈبیٹ ہے, یہ ایک مختلف لوگوں کے نظریے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ موٹر وے پہ قانون فالو کر سکتے ہیں تو آپ ان روڈوں پہ بھی کر سکتے ہیں, جب نافذ کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں اخلاقی طور پہ اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں قانون نہیں توڑنا. تو یہ ایک بحث ہے جو 2 نظریوں کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب قانون نافذ ہوتا ہے نا تو پہلی جو نسل ہوتی ہے وہ قانون اس لیے فالو کرتی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے, اور جب دوسری نسل آتی ہے نا تو پہلی نسل اس کو بولتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ کام برا ہوتا ہے. پھر وہ اس کو اخلاقی اس کو نصیحت دینا شروع کر دیتی ہے کہ اوور اسپیڈنگ بیٹا نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ وہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن مطلب وہ ڈر کے نہیں کر رہا ہوتا. تو جب اس سے بچہ پوچھتے نا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, تو وہ نہیں کہتا کہ میں ڈر کی وجہ سے اوور اسپیڈنگ نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں بیٹا کرنی نہیں چاہیے. تو اب اس کی تربیت ہوگی کرنی نہیں چاہیے. اگلی جو نسل آئے گی اس کو اخلاقی طور پہ پتہ ہوگا کہ میں نے اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی. جو پہلی نسل ہوگی وہ ڈر کے نہیں کرے گی. تو کچھ سسٹم ہے, یہ ایک میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. گھر سے وہ ایک گھر سے تربیت ہوتی ہے, ایک آپ کے معاشرے سے, ایک آپ کے ارد گرد ماحول سے ہوتی ہے. کچھ سختیاں ہوتی ہیں. دیکھو میرا ایک دوست ہے, پچھلے دنوں وہ کینیڈا چلا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ پھر رہا تھا, مجھے تو لگ رہا تھا میں جیسے خواب میں آیا ہوں, انٹل آئی گاٹ $100 ٹکٹ, ٹھیک ہے, جو میں نے کہا کہ یلو لائٹ. اچھا یہاں پہ وہ بڑا فالو کروا, میں سمجھ گیا آپ کس کی بات کر رہے ہو, وہ یونیورسٹی میں ہمارا سال لڑکا ہوتا تھا, یاد آ گیا. تو وہ یہاں پہ مجھے رانگ بھی نہیں لینے دیتا تھا, دیکھا ہے اس کو. وہ آلدو اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے لیے ہیں تو رانگ لے کے آئے ہیں, آپ بھی اور میں بھی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب سسٹم ہی اس طرح کے, آپ کو 4 کلومیٹر یا تو دور جانا پڑے یو ٹرن کے لیے, 4 کلومیٹر دور جانا پڑے, 4 کلومیٹر واپس آنا پڑے. مطلب ایک اب وہ کہتا ہے کہ یار وہ لائٹ یلو ہوئی تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں. ایک بات بتا, اس کو $100 کا ٹکٹ. میرا کل اسی وجہ سے چلان ہوا ہے, میں رانگ سائڈ آ رہا تھا رات کے ٹائم نا, پولیس والے نے پکڑ لیا, اور میں اس سے تھوڑا سا تمیز سے بات کر رہا تھا, لیکن وہ نہیں چاہ رہا تھا میں اسے تمیز سے بات کروں. میں نے کہا سر میں جو ہاسٹل میں رہتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ رانگ سائڈ آ رہے تھے. مجھے رولس بتا رہے تھے, وہ اچھی چیز لگی مجھے کہ وہ رولس, لیکن ان کا جو طریقہ تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ اپنے رویے کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. میں اب تمیز سے بات کروں, وہ بندہ مجھے تھوڑا سا بدتمیزی سے اور میرے پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, میری چابی کھینچ لی بائک کی. تو مطلب وہ ایک الگ مجھے نہیں ٹھیک لگا. وہ مجھے لگا کہ یار یہ اس کو رولس بتا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے رویے کو اگر ٹھیک کر لینا وہ تو ہو سکتا ہے اس چیز سے بندہ وہ اس کو دوبارہ نہیں کرے گا وہ کوشش. اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے گا نا, وہ بندہ دوبارہ ادھر سے ہی جائے گا, پھر رانگ سائڈ سے جائے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ یار مسائل. آپ دوسرا آپ کو جب دیکھو گے نا یار یہ میں پھنس گیا ہوں اس معاملے میں, ٹھیک ہے, پورا ہزار بندہ دن میں گزرتا ہے, اس کو نہیں کچھ کہتے, میں پھنس گیا ہوں, مجھے پکڑ لیا. تو آپ کو ایک جلن ہوگی آپ کے سینے میں نا, یار یہ کیا سسٹم ہے یار. ایسی ہے, جس کا داؤ لگا وہ پکڑا گیا, جس کا جو بچ گیا وہ بچ گیا. یہ کیسا قانون ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نے قتل کیا وہ بچ گیا, دوسرے نے قتل کیا اس کو پکڑ کے لٹکا دو, غریب کو پکڑ کے لٹکا دو, امیر. اسٹارٹنگ میں نا مجھے لگتا تھا کہ ہمارے اندر کے لوگ تھوڑے سے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی اس طرح کا نہیں بنا ہوا, مضبوط نہیں ہے کہ ہم ایک لیڈر کو نہیں بنا. اب ایک کمپنی کا ایک CEO بھی ہے نا, وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر پا رہا ہے, ایک امپلائز کو اپنے جتنے بھی لیڈ ہے ٹیم ہے ان کو بنا نہیں پا رہا اس طرح سے کہ وہ ایک معاشرے میں اچھا میسیج دے سکیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ایسی چیز. کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں آپ, وہ اسی معاشرے کا ایسا ہی ہے. کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, وہاں ایسی یہی سین ہے کہ وہاں پہ آپ وہ اس چیز کو نہیں کر پا رہے.
اچھا ہم اس کو رینڈم ختم کرتے ہیں, چیز کو اینڈ کرتے ہیں. مینلی میں نے آپ سے کویشچن جو پوچھا جو زیادہ تر لوگوں کے کویشچنز ہیں آپ سے کہ یار آپ وائس اوور پہ کام کر رہے ہو فائبر پہ, اور کر بھی رہے تھے اور کر بھی رہے ہو جی, اور اس میں آپ کا زیادہ تر ایکسپیرینس ہے, اور مینلی اور بھی کچھ اسکلس ہیں جن پہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ ان کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری آڈینس ہے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے, اور یہ اس چیز کے اوپر بتائیں. اور مینلی یہ چیز بتائیں کہ لوگ جو ڈر رہے ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ کام کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہمیں اکوپمنٹس ہوں گے پھر کام کریں گے, نہیں اکوپمنٹس نہیں ہوتے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس وہ ٹائم آئے کہ ہم اکوپمنٹس لیں پھر کام کریں. یار یہ ایسے ہے نا کہ بچپن سے میں کچھ ایڈز وغیرہ دیکھتا تھا تو میں ان کو کاپی کرتا تھا, ٹھیک ہے, جیسے اب فار انسٹنس ہے ایسے بینک الحبیب کو مطلب اس طرح کہتا تھا کہ جیسے بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا, اور اس طرح کی میں اس کو کیا میں نے موک اپ کیا, ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں میں نے سیکھنا کیا اس کے بعد مطلب یہ کہ جب کوئی کسی سوسائٹی کے آتے تھے ایڈز آتے تھے تو میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, میں نے آپ کا ایک پروجیکٹ بھی دیکھا تھا جس میں آپ کا ایک وائس اوور ہوا ہوا تھا, میں نے اس میں آپ کی کافی اچھا وہ مجھے لگا کہ یار آپ ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ ہے جس کا اپنا پروجیکٹ ایک کسی کلائنٹ کے لیے چل رہا ہے. جی جی, تو وہ چیز مجھے نا کافی موٹیویٹ کی یار کہ میں بھی اس طرف دیکھوں کہ یار میں اس بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں. ایسے ہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس میں وائس اوور میں آپ کو جو ہے وہ ایک ہاں اگر آپ کی وائس کا ٹیکسچر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کو پھر سافٹ ویئر پہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں آپ نے خواہ وائس اوور میں جانا ہے اور آپ کا وائس ٹیکسچر بھی اتنا مزیدار نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو الٹر کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کا وائس کا ٹیکسچر اچھا ہے نا اور آپ جو ہے وہ بیسک اس میں ایڈیٹنگ جیسے ڈی نوائز کر لیا آپ نے, اس میں سے ایکو ریموو کر لیا آپ نے, اس کا گین بڑھا دیا, اس طرح کی چیزیں جب آپ اس میں کر لیتے ہیں نا تو آپ کا ہو جاتا ہے. آپ کے پاس سمپل ایک فون کا آپ کے پاس ریکارڈر ہو یا پھر آپ کے پاس 1500 2000 2500 کا ایک مائک ہو, مطلب یہ بہت بیسک میں بتا رہا ہوں, اور آپ کے پاس کمرہ نہیں ہے اس طرح کا جہاں پہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے تو آپ ایون کمبل کے اندر بیٹھ کے آپ اس کو ریکارڈ, میں ابھی تک میں کمبل میں ریکارڈ کر رہا ہوں, میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے, لیکن وہ جو ساؤنڈ پروفنگ مجھے کمبل دیتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے اس کی, پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے بندہ نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے کہ کام چلتا ہے بھائی, آپ کام کر کے دیتے ہو. آپ جب اسکل اپنا لے کے آتے ہو نا تو آپ کا جو اسکل ہے آپ کو اس حساب سے آپ کو اپنا بائر مل جاتا ہے, پھر آپ آہستہ سے انہینس کرتے جاتے ہو, آپ کو بائر کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے, آپ کا اسکل بھی بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں جو اسکل دے رہا ہوں شاید اس کا بائر نہ ہو کوئی, یہ بات نہیں ہے. میرا پہلا وائس اوور 300 میں بکے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہوں میری منڈی میں تھا نا میں, تو کسی کو میں 300 پہلے میرے کچھ وائس اوور میں نے فری بھی کر کے دیے ہیں, تو فری بھی کر کے دیے ہیں, تو مجھے پتا ہے نا کہ یار میری مانگ تو ہے نا, چلو کوئی پیسے نہیں دے رہا, وہ میرا ایک مطلب یہ ہے کہ میں نہیں لے رہا اس سے, لیکن میں نے اپنے دوستانہ لیول پہ میں نے اس کو فری کر کے دیا بھی ہے اگر وائس اوور, تو مجھے پتا ہے کہ مانگ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بنا کے دو, اور اس نے مجھے شکریہ ادا کیا ہے, دیٹ شکریہ از دا کریڈٹ دیٹ آئی ریسیوڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ میرے پاس وہ اسکل ہے جو کسی کو اگر میں دوں تو وہ شکریہ ادا کرے گا, تو کل کو پیسے بھی دے گا, اگر میں اس کو انہینس کروں گا تو زیادہ پیسے بھی دے گا. تو ایک چھوٹا سا مائک, آپ کا فون ہو, ٹھیک ہے, آپ کو اسکرپٹ مطلب یہ کہ آپ ملا ہوا ہو, ہاں آپ کو تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز پہ آپ نے فوکس کرنی ہے. اچھا ایک چیز ہے, جیسے میں بھی اس چیز میں کافی ڈرتا رہا ہوں کہ یار میں کس طرح اپنی ویڈیو پہ کس طرح وائس اوور کروں. میں نے کوشش کی 2-3 دفعہ ٹرائی کی لیکن مجھ سے نہیں ہوا, میں اس طرح سے وائس اوور نہیں کر پا رہا تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. جی جی, تو وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار کسی اور سے کروا لیں یا خود نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ کر سکتے ہیں خود نہیں. اصل میں پتہ کیا ہے, جب وہ کہتے ہیں نا کسی اور سے کروائیں تب بھی تو ہمارا رسک بنتا ہے. یہ بھی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یار میں وائس اوور نہیں کر سکتا, کوئی اور کر کے دیتا, تبھی وائس اوور آرٹسٹ کا ہی کام آتا ہے. اور باقی یار اس میں اب دیکھو نا کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی جو ٹون کا فرق ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اتار چڑھاؤ کا فرق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میں اس طرح سے وائس اوور نہیں کر پاتا, میں کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی ویڈیوز پہ لیکن نہیں کر پا رہا تھا اس طرح سے نا. تو اس میں یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بیسک کہ آپ کے جو الفاظ ہیں آپ نے وہ واضح کر کے بولنے, آپ کا ایک اسپیڈ کیا ہے, ردھم کیا ہے, اس میں آپ کس ٹون میں بول رہے ہیں, اور آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے کیا وہ چیز فوکس بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب بعض ٹیچرز ہوتے ہیں جو بہت اچھا ان کے پاس کانٹینٹ ہوتا ہے لیکن جب پڑھاتے ہیں تو بندہ بور ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹون کیا ہوتی ہے؟ ایک ریگولر ٹون ہوتی ہے. فار انسٹنس جیسے میں ابھی بات آپ سے کر رہا ہوں, اگر میں ایسے بات کرنا شروع کر دوں تو آپ میری بات کتنے تک سن سکتے ہیں, میری بات بہت بورنگ ہو جائے گی, مطلب ایک بیسک ٹون پہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہی بات میں اگر اسٹریس کے ساتھ بولوں, ہو سکتا ہے آپ میری بات بہت غور سے سننا شروع کر دیں. مطلب یہ کیا ہے چیزیں میں نے ایکسپریشن اس میں ایڈ کی ہیں, ٹھیک ہے.
سیم الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ اس دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, کوئی بات بھی نئی نہیں ہے. یہ سارے الفاظ جو ہم نے بولے ہیں اور آپ نے بولے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, کیا لوگوں نے پہلے نہیں سنے؟ ہاں, یہ ہے انداز بیاں تبدیل ہو سکتا ہے, کسی نے کسی اور انداز میں بولا ہو. ایک ہی عشق ہے جس کے بارے میں اتنے اشعار کہے گئے ہیں, اور ہر شعر پہ جو ہے وہ آئے ہائے نکلتا ہے آپ کا. تو وہ کیا ہے کہ وہ انداز بیاں کسی نے تبدیل کیا, کسی نے کوئی اور اسپیکٹ دکھایا تو کسی نے کوئی اور اسپیکٹ دکھایا. ایک وہ آپ کا وائس اور آپ کا ٹیکسچر جو ہوتا ہے نا وہ متاثر کر دیتا ہے اگلے بندے کو. ایک ایکسپریشن جو ہوتی ہے نا وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. بالکل بالکل ایسے مینلی یہی ہے بات. بہت سے بڑے شعراء ہیں جو اب جیسے آپ دیکھیں ضیاء محی الدین کا نام ہے. ضیاء محی الدین نے میرا نہیں خیال کوئی شاعری لکھی بھی ہے, لکھی بھی ہو تو معذرت چاہوں گا, لیکن جتنی انہوں نے پڑھی ہے بہت بڑے بڑے شعراء کے کلام کو انہوں نے امر کر دیا. اب جیسے انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا ہے تو آپ کا ایک خون لرز جاتا ہے جب وہ آپ سے شکوہ کرتا ہے, جب اللہ سے شکوہ کرتے ہیں تب بھی, اور جب آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کس کھاتے میں کھڑے ہو, اپنا بھی تو بتاؤ ذرا, تو دل ایک کانپ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا. تو وہی چیز وہی اقبال کا کلام لکھا ہوا تھا, شاید وہ اتنا ایک مؤثر نہیں تھا, لیکن جب اس کو ضیاء محی الدین نے اپنی آواز میں کہا تو اس کی تاثیر ہی بڑھ گئی. ابھی تک لوگ سن رہے ہیں, ملینز میں ویوز ہیں. ضیاء محی الدین کے مرنے پر لوگوں نے بہت افسوس کیا, اور ایک بہت بڑا ایک ہمارا ایک لاس تھا. ایک ٹائم تھا, مجھے ایک بندے کی بات عاطف اسلم نے بات کی تھی کہ یار بندے کے مرنے کے بعد نا اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے, اس کے مرنے کے جیسے نصرت فتح علی خان ہے, اب اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے, بہت زیادہ ویلیو ہے. پہلے جب زندہ تھا تب لوگ نہیں سنتے تھے اسے, اتنی مطلب تھی, لیکن اتنا سے ویلیو نہیں اس طرح نہیں. ابھی دیکھو کہ یہاں پہ نصرت فتح علی خان صاحب کا یہاں پہ کانسرٹ ہو, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں دنیا کا کسی اور سنگر کا یہاں پہ کانسرٹ ہو ساتھ میں, وہ مقابلہ نہیں ہوگا. صحیح بات. دیکھو نا, مطلب ایک امر ہوگی ایک چیز. وہ کیا ہے کہ ان کا ایک انداز بیان تھا, وہی غزلیں تھی جو لکھی پڑھی تھی, وہی قوالیں تھی لکھی پڑھی تھی, شاعر نے لکھ دی, لیکن انداز بیان اپنا ایک لے کے آنے کے بعد وہ چیز امر ہوگی. ابھی جو ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے اے آئی کا ٹائم ہے. آج کل جو ہے نا وائس اوور کے اندر ایک آواز چینج ہو جاتی ہے بندے کی, میمس آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں جی ہاں جی. تو وہ جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے یار کہ یہ آپ کی وائس اوور کی مارکیٹ جو ہے کس طرح سے یہ خراب کر رہی ہے, یا اے آئی کا یوز کرنا ٹھیک ہے. میں یہ سوال ہے میرا کہ یار اے آئی یوز کرنا ٹھیک ہے یا آپ نیچرلی اپنے وائس کو ٹھیک رکھو. نہیں, وہ اے آئی یوز کرنا کیوں ٹھیک نہیں ہے, تو وہی بات ہوئی کہ یار یہ جو آسمان میں لوہا اڑ رہا ہے, جس کو مولانا صاحب نے بولا تھا, تو یہ جو کفر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو انکشاف کرنے کی اور بات ہو رہی ہے, یہ تو ایک اس طرح کی اپروچ ہوگی آپ کی. یہ فوٹو اسٹیٹ کیوں بن گئی ہے, یا پھر تصویر کھینچنا حرام, یہ تو ایک اس طرح کی وقت کے ساتھ چلنا ہے. لیکن وقت کے ساتھ چلنا ہے, یہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے آئی کو ایک وائس اوور آرٹسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر استعمال کر سکتا ہے بنسبت اس بندے کے جس کو پتہ نہیں ہے کہ وائس اوور کیا ہوتا ہے. تو اسکلز ہیں, آپ کو سیکھنی چاہیے یہ ساتھ ساتھ. مجھے لگتا ہے اسے غلط استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل کے. وہ یار وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو وہ ایک چیز ٹرینڈ سے نکل جائے گی. ابھی لوگ شوگر میلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو, لیکن ایک وقت آئے گا وہ شوگر میلے سے نکل جائے گی. ابھی دیکھو آپ کہ کانٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی تک ہے, زندہ ہے نا. فائبر پہ کام کر رہے ہیں لوگ, دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہے ہیں. اے آئی آ گیا تو اسے لکھوا لیے کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اس حساب سے ایک جذبات اس میں نہیں پینیٹریٹ کر پائے گا جس طرح ایک انسان کر سکتا ہے. تو آپ کے اسکلز مزید رائل ہو گئے ہیں. ہاں, کمپٹیشن تھوڑا بڑھ گیا, جو ایسے للو پنجو تھے نا وائس اوور آرٹسٹ, وہ دھل گئے ہیں, یہ بات ہے. لیکن یہ بھی یہ ہے کہ مطلب جس کو ایک کمپنی کہتی ہے کہ یار اس کو میں 2000 کیوں دوں, میں فری میں کروا لوں, لیکن جس کو 20,000 ملنے ہیں نا, تو کمپنی ابھی بھی اس کو 20,000 یا 25,000 دے گی, تو مجھے آدھے منٹ کا وائس اوور کر کے دے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اے آئی کا استعمال بھی کرے گا, جو بھی کرے گا یہ سب سے بہتر کر کے دے گا. پاکستان میں ایک بندہ ہے جو کافی کمپنیز کے لیے کام کرتا ہے, HBL میٹرو بس کی جو وائس اوور ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی بندے نے کیے ہیں. تو ایک ہی بندہ ہے جس کی وائس جو ہے نا ہمارے پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے بینکس کے اندر آپ کو وہ سننے کو مل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ بندہ اتنا اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کی وائس اتنی اچھی ہے کہ اس کی وائس کو لوگ ویلیو دیتے ہیں. ایسے ہی اسے بلاتے ہیں کہ یار آپ ہمارے لیے کام کریں, آپ ہمارے لیے کام کریں. تو آپ دیکھیں یار, آپ اگر کو آپ کا لگتا ہے کہ یار آپ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کی وائس اچھی ہے, تو آپ ملٹیپل چیزوں کے لیے کریں بغیر اے آئی کے. اگر اے آئی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار میری نیچرل جو وائس ہے اس کو خراب نہیں کر رہی ہے, پھر آپ کریں. ایسے ہی
تو باقی اے آئی کے آنے سے اب دیکھیں جیسے آپ اب ویب پہ کام کر رہے ہیں تو بھائی اے آئی تو پورا پروگرام لکھ کے دے رہی ہے, ایسی ہے, پھر آپ کی ورک تو ختم ہو گئی. لیکن میرے کلائنٹ کو نہیں پتہ نا, اسے نہیں پتہ, آپ کے کلائنٹ کو نہیں پتہ کہ اس پروگرام کو میں نے کیسے نکالنا ہے اے آئی سے, کیونکہ اس کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ. تو ٹیکنیکلٹیز کس کو پتہ ہے؟ ایک ویب ڈیولپر کو. ویب ڈیولپر کون ہے؟ آپ. تو اے آئی نے آپ کا کام آسان کیا ہے. یہ ہوا ہے. وائس اوور میرا وائس اوور ہے, ٹھیک ہے, میں وائس اوور دیتا ہوں اور اے آئی میرے وائس اوور کو انہینس کر کے دیتی ہے, تو میرا کام آسان ہو گیا, بجائے اس کے میں کہوں نہیں بھائی یہ اے آئی آیا ہے تو اس نے بہت زیادہ معاملات خراب کر دیے. ڈیجیٹل جو ہے کام ایزی بھی کر رہا ہے اور تھوڑا سا آپ کو بندے کو سست بھی بنا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کو ایک اچھا ایک یار سست دیکھو نا آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے دیکھو یار کنوینئنٹ ہے. دیکھو فار انسٹنس ایک پہلے آپ ٹائپ کرتے تھے تو اس کے بعد پہلے آپ لکھتے تھے, پھر ٹائپ آیا, فوٹو اسٹیٹ آئی, ٹھیک ہے. تو اگر اس لیول پہ بھی آپ بیٹھ کے سوچو تو پھر فوٹو اسٹیٹ میں بھی انسان کو سست کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یار میں پکچر کھینچ لوں, ٹھیک ہے, پکچر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, تو یہ کنوینئنس آئی ہے, ٹھیک ہے, اور انسان اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن جو ہے یہ کنوینئنس کو سستی کے طور پہ, کیونکہ اور محاذ بہت زیادہ کھلتے جا رہے ہیں نا, ساتھ ساتھ اور فیلڈس کھلتی جا رہی ہیں, بریک تو کہیں لگ نہیں رہی, ٹھیک ہے. تو ہاں لیس فزیکل ہونا ایک الگ بات ہے, انسان لیس فزیکل ہو رہے ہیں اس وجہ سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سست ہو رہے ہیں. نہیں, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمارا کام سارا اے آئی کر رہا ہے تو ہم کیوں, لیکن وہ کوئی زیادہ ایکسیس نہیں ہے, وہ زیادہ کوئی اوپر نہیں بڑھ پائیں گے, میرا جتنا خیال ہے نا. وہ بھی کر رہے ہیں اس طرح, ان کا کام چل رہا ہے, لیکن وہ کوئی لانگ رن میں وہ کچھ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اچھا, آپ کی ڈگری چل رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ کی اسکلس بھی اچھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ڈگری اور اسکلس کو دونوں لے کے چل سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے یار میں صرف اسکلس کو کر لیتا, ڈگری نہ کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ مطلب ڈگری ورسز اسکلس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو کہ یار صرف ڈگری ہی ضروری ہے یا اسکل ضروری ہے, یا آپ کہتے ہو کہ یار بس میرے پاس اسکلز ہی ہیں تو میں ڈگری کیوں کروں؟ یار میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے اسکلز میں چھلانگ لگا دی ہے نا, جس نے یہ سوچ لیا کہ میں ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہتا, میں اسکلز کر رہا ہوں, تو وہ اسکلز حاصل کرے. لیکن جو ڈگری میں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ صرف میں نے ڈگری کرنی ہے, تو یہ بات غلط ہے. اس کو ساتھ میں اسکلز کرنے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اسکلز کا پلڑا بھاری ضرور ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈگری کر رہا ہے وہ ڈگری چھوڑ دے اور اسکلز حاصل کرنے لگ جائے, یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ ڈگریز آج کل کی جو ہیں یار یہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے. اب دیکھو آپ کے ہمارا میڈیا کمیونیکیشن جیسے ڈگری ہے, ٹھیک ہے, یقین جانو ایک وائس نوٹ پیپر سے پہلے سن کے آپ پیپر کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. میں نے اسی طرح کر کے ٹھیک ٹھاک سی جی پہ بنا لیا, ٹھیک ہے. تو اگر میں اس چیز کے اوپر یہ تھوپی جاؤں کہ یار میں ڈگری کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بھائی میرا اسکرین ٹائم ہے دن میں 10 گھنٹے, ٹھیک ہے. میں ریلز دیکھ رہا ہوں, لوگوں کو بھیج بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی آئی ہوئی ریلز دیکھ بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بہانہ ہوا نا کہ یار آپ ڈگری کے ساتھ اسکلز نہیں حاصل کر سکتے, ڈگری کروں گا تب اسکلز حاصل کروں گا, ٹھیک ہے. ڈگری کر رہے ہیں, ہاں کہیں پہ دیکھو نا جہاں پہ آپ کا وہ جہاں پہ آپ کے اسکرو رینچ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے پلاس نے کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس دونوں ٹولز حاصل کرنے کی کیپیبلٹی ہے تو آپ یہ نہ کریں گے یار میں سارا کام پلاس ہی کر لینا ہے. جیسے تو یہ ایک چیز ہے, آج کل کہتے ہیں نا ڈنگی ڈاکٹر, مطلب نان ایک ایجوکیشنل ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کو صرف ایک اسکلز ہوتی ہیں ان کے پاس, لیکن وہ ایک ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی, ان کے پاس فزیکلی تھیوریکلی چیزیں انہیں پتہ نہیں ہوتی کہ یار ہمیں اس چیز کو یوز کیسے کرنا ہے. انہیں پتہ ہے یوز کرنا آتا ہوگی, لیکن شاید ہو سکتا ہے پروز اینڈ کونس نہیں پتہ ہوں گے ان کے, کہ ہو سکتا ہے وہ نقصان بھی دے دے, لیکن جب نقصان ہو جاتا ہے وہ ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپرٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہو سکتا ہے ایجوکیشن ان کو وہ چیز سب دے دے, آپ کو ایک ایکسپرٹیز وہ ساری چیزیں آ جائیں, آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے سے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہاں یار یہ غلط کر رہے ہیں. تو جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں میرے حساب سے وہ ایجوکیشن حاصل کریں ساتھ, لیکن یہ ہے کہ کسی اسکل کے اندر لازمی وہ انٹر ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے ٹائم میں کہ یار کچھ ڈگریز ہیں, کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے وہ ڈگری کے. مجھے بھی لگتا ہے یار کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے نا وہ ڈگری میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہے, کیونکہ آپ وہاں اسکلس نہیں سیکھ رہے. بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یار آپ وہاں سے وہ ایک لرننگ فیسز, مطلب ایک آپ اپنی پرسنل گرومنگ کر سکتے ہو. یار دیکھو نا کوئی بھی ڈگری ہے, کوئی بھی ڈگری آج کل کی آپ اٹھا کے دیکھ لو تو وہ آپ کو ڈائریکٹ پاکستانی تعلیمی نظام میں آپ کو ڈائریکٹ اسکل نہیں دے رہی. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ اس ڈگری کا فائدہ نہیں ہے, یہ بھی غلط بات ہے, ٹھیک ہے. اس ڈگری میں آپ کو ٹھیک ہے تھیوریٹیکل نالج ساری مل رہی ہے اس میں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فار ایگزامپل BS اردو ہے, ٹھیک ہے,
تو بی ایس اردو والا اس چیز کا انتظار کیوں کرے کہ بی ایس اردو ہونے کے بعد میں کسی جگہ لیکچرشپ کے لیے اپلائی کروں گا یا پھر کہیں پہ استاد لگ جاؤں گا یا کہیں پہ پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, اس کو کانٹینٹ رائٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے, چاہے وہ کسی نیوز چینل کے لیے لکھے, چاہے وہ اپنی وال پہ لگائے, چاہے وہ کسی کو کانٹینٹ لکھ کے دے, چاہے اشتہار لکھے, جو بھی لکھے اس کو کرنا چاہیے کام. تو کوئی بھی ڈگری نہیں ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل کی ڈگری میں وہ کہے کہ نہیں میں اسکل حاصل نہیں کرنا, ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں کوئی کام کرنا شروع کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح ایک اپروچ یہ ٹھیک ہے آج کے دور میں. آج کا یہ دور ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس چیز کو کہ جو ڈگری کر رہا ہے ساتھ میں کچھ نہیں کر رہا. لیکن جو کرنٹ ہمارا ٹائم چل رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کیا حالات ہیں, اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم اسکلس کوئی سیکھ کے یا ڈپلوما کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لیں یا اپنی ارننگس کو بڑھا لیں. میرے خیال سے ارننگ بڑھ بھی جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 50s کے بعد بھی اپنی پی ایچ ڈیز کو کر رہے ہوتے ہیں یا ایم فل کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف وہ اس کا شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ لرننگ اسپیس کبھی ختم نہیں ہوتا, سیکھنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی. بندہ کچھ نہ کچھ زندگی سے کبھی 80 سال کی عمر میں ایسے لوگ کچھ نہ کچھ ایسے بچے سے سیکھ لیتے ہیں جو ہو سکتا ہے انہوں نے 80 سال کے اندر وہ سیکھی نہیں ہو چیز. ایسے ہی تو میرے لرننگ فیز زندگی میں رہتا ہے آپ. لیکن اگر آپ ایک اسکل حاصل کر رہے ہیں اور آپ سے ڈگری آگے پیچھے ہو گئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسکل کو میں نے پکڑا بھائی آگے میں لے جاؤں گا, تو میرا نہیں خیال ابھی آپ کا دل کرنا چاہیے کہ آپ ڈگری کی طرف جائیں. پھر آپ ٹھیک ہے پکڑ کے رکھیں اس کو, لیکن آپ صرف ڈگری کر رہے ہیں نا, ساتھ میں آپ کو اسکل لے کے چلنا پڑے گا. ایسی ہے اسکل زیادہ ضروری ہے ڈگری سے, یہ بات درست ہے, لیکن ڈگری جو کر رہے ہیں ان کو ڈگری کرنا چاہیے ساتھ میں. اچھا, اب آپ اپنے آپ کو مطلب اس چیز کے بعد کہاں دیکھتے ہو یار آپ کے پاس اسکلز بھی ہیں, ڈگری بھی اگر آپ کی ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو کہاں دیکھتے ہو کہ میں کس چیز کے اندر اپنے آپ کو, یا کوئی ڈگری والا یا اسکلز والا بندہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے اس کے بعد 4 سالوں کے بعد, وہ کہ ان 4 سال کے بعد وہ ایک اسکلز کو بھی لے کے چل رہا ہے اور ڈگری بھی آ گئی اس کے پاس, لیکن پھر بھی وہ ایک کنفیوز ہے یار کہ میں اب کدھر جاؤں. نہیں وہ پھر کنفیوز کچھ لوگ ہوتے ہیں یار ہمیں جاب نہیں مل رہی, انٹرنشپ سے بھاگتے ہیں, انٹرنشپ نہیں کرنی یار ہمیں صرف ڈائریکٹ جاب چاہیے. اگر اسکل ان کے پاس ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو جاب مل جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر جاب نہیں ملتی تو اسکل کہیں سے انہوں نے حاصل کیا ہے تو ان کا ایک نیٹ ورک اس طرح کا ڈیولپ ہو جانا چاہیے. اگر وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں نا سیدھی نیت سے, میرا نہیں خیال ہے وہ فارغ رہیں گے. اگر ڈگری کی بیس پہ جائیں گے تو کہیں پہ اگر اپنے اسکلز اپنے سی وی پہ لکھیں گے تو ان کو جاب مل جائے گی. اگر جاب کی طرف نہیں جا رہے, اپنے اسکلز کے ذریعے کام لینا چاہتے ہیں, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے یار, آج کل کیا چیز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان پیڈ انٹرنشپس آج کل مل رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک؟ آپ کے کیا ان پیڈ انٹرنشپ اگر آپ کو کچھ وہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے نا جو کہ آپ کو فردر کام کرے گا, تو میرے خیال میں وہ آپ کو پے کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں وہ ان پیڈ ہی ہیں میرے خیال. جی میں نے پی ٹی وی سے ان پیڈ انٹرنشپ. لیکن آپ نے سیکھا ہے وہاں سے, آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کام پی ٹی وی میں جو کام؟ وہاں پہ یار جو اس طرح کی گورنمنٹ آرگنائزیشن کا سیدھی بات ہے وہ نہیں سکھا رہی کچھ بھی اس طرح کا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے جو ایک لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں نا آلریڈی, جیسے فار انسٹنس آپ کا جاننے والا بندہ میں نے رکھ دیا تو میرے جاننے والا وہ, اس طرح کا کہ وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بس کام تھوڑا ہے, بندے زیادہ ہیں. ایسی ہے. ٹھیک ہے, جیسے پی آئی اے والا حساب ہے, مطلب 2000 بندے چاہیے, 8000 بھرتی ہوئے ہیں, 16000 بھرتی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جہاز ٹوٹل 12 ہیں. یہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے. اور جو ہے نا پرائیویٹ اور گروئنگ جو بھی چینلز ہیں نا, ان پہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کام صحیح برڈنائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کام کر کے دو, وہ کام نکلواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کام نکلواتے ہیں, وہ بھی ظلم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس اسکل ہوتا ہے. آپ کہیں بھی کہتے ہیں میں نے یہ چیز سیکھی ہے, میں نے یہ چیز کیا ہے, کیونکہ برڈن میں آپ کام کرتے ہیں. تو اگر ان پیڈ بھی مل رہی ہے نا آج کے دور میں, اور اگر آپ کوئی اسکل حاصل کر رہے ہیں ساتھ میں فردر آپ کو کام کریں. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی ہماری جو ڈگری ہے بی ایس میس میڈیا, اس میں ہمیں اپنی ویلیو خود بنانی پڑتی ہے. جیسے بالکل ایسے ہی ہے. اس میں مجھے ایک جگہ انٹرویو دیا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ جو اسکلز ہیں نا آپ کی اس سے آپ اچھی ارننگ کر لو گے, لیکن آپ میڈیا میں آ کے ہو سکتا ہے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے کچھ سالوں تک, پھر جا کے آپ اتنی ارننگ کر لو. کیونکہ پرائیویٹ میڈیا میں یا کچھ میڈیاز کے جو ہیں ان میں آپ کو آپ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے, تب جا کے آپ اس مقام تک جاتے ہو. یا آپ نے دیکھا ہوگا جرنلسٹ ہمارے جو ہیں کتنے سالوں سے کام کریں, کتنی اسٹرگلس کے بعد اب جا کے ان کا کوئی نام ہے اس ایسے ہی. اور بہت سے جرنلسٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا کریئر شروع کرنے کے بعد انہوں نے ماسٹرس کی ہے اس میں, جرنلزم میں کی ہے, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں کی ہے. ان کا پہلے کوئی اس میں رجحان نہیں تھا. ان کی اسکلس جو ہے ان کی ویلیو دی جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یار ڈگری کر لے گا اور اس کے بعد پرائیویٹ میڈیا میں جاب کے لیے جائے گا, اسے رکھ لیں گے؟ نہیں, اس کا انٹرویو کریں گے, اس کے دیکھیں گے بھائی اس میں ہے کیا ہے.
کیا اس میں مطلب یہ کہ اسکلز ہیں, وہ اسکلز تو ضروری ہیں. ہاں اگر آپ کے اسکلز ہیں نا, ڈگری آپ کو تھوڑا سا انہینس کرتی ہے, آگے بڑھاتی ہے تھوڑا سا. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے ڈگری کا, یار اس بندے نے اس چیز میں ڈگری بھی کر رکھی ہے, اس کے پاس اسکلز بھی ہیں, تو وہ تھوڑا سا پریفر ہو جاتا ہے بندہ کسی جاب میں. یہ ہے. اچھا, ہماری ڈگری جو ہے بی ایس میتھس میڈیا, کیونکہ زیادہ تر بی ایس میتھس میڈیا کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ مطلب کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے پی آر کی ہو گئی, اس کے بعد فلم میکنگ کی ہو گئی, کچھ اپنی ایک اسکلس کے تھرو اپنی اسکلس دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے, اسی طرف وہ دیکھتے ہیں. ابھی 4 ہیں نا مثال, نیو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک پہلے ایک پرنٹ میڈیا تھی, خیر اب وہ ختم ہو گئی ہے, نیو میڈیا ہو گیا, ٹی وی اینڈ ریڈیو ہو گیا, اس کے بعد پی آر اینڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, اس کے بعد فلم اینڈ ڈرامہ ہو گئی. یہ 4 ابھی اسپیشلائزیشن ہماری یونیورسٹی میں تو آفر ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آیا آپ کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ ڈائریکشن پروڈکشن والی سائڈ پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی ڈائریکشن پروڈکشن جو فلم اور ڈراماز کی طرف ہے تو آپ ادھر چلے جائیں. اگر آپ کو ریڈیو اینڈ ٹی وی کی طرف آپ کہتے ہیں کہ میرا اس طرف رجحان ہے اور میں اس طرح کی اسکرپٹنگ کر سکتا ہوں, اس طرح کچھ لکھ کر سکتا ہوں, اس طرف چلے جائیں. نیو میڈیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ویب سائٹس پہ بلاگز وغیرہ یا پھر اس طرح کی چیزیں, یا پھر آپ نیو میڈیا میں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہو گئے, سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایک ورکنگ ہو گئی, اس میں آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو اس میں آپ چلے. نمل ابھی اپارچونیٹیز دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں. نمل ٹی وی جیسے آپ نے دیکھا ہے پروڈکشن ہاؤس کھلا ہے ہمارا ابھی یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ اب نمل میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب جو نمل میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس اب جو فرسٹ سیمسٹر سے آئے گا نا, اس کو پرکس ملیں گے. لیکن ہم نے ابھی 6 سیمسٹر گزار لیے ہیں, ہم نے اس چیز کی تگودو کی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے, بنانے کی کوشش کی ہے, بڑوں سے بات کی ہے, اب وہ چیزیں بن گئی ہیں. اب ہم شاید اس کا ثمر تھوڑا ہی حاصل کر سکیں, لیکن جو فردر آئیں گے نا بچے, تو یہ ہے کہ ان کو کسی کا سلام کسی نہ کسی کو مل جائے گا. ایسے ہی ہے, ان کو یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کیمرہ ان کو ملے گا, وہ بول پائیں گے, ان کی کچھ کلاسز وہاں پہ ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت نمل میں جو آنے والا بھی نیا اسٹوڈنٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ نمل میں, کیونکہ کمپیریزن کرتے ہیں لوگ نمل سے کے ساتھ, ایک اقرا کے ساتھ, کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں یار نمل کا جو ہے نا, کہتے ہیں تعلیمی نصاب ٹھیک نہیں ہے, باقی جو ہے نا تعلیم اچھی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو وہ فیسٹیولس اور وہ اتنے ایونٹس نہ ملیں, باقی چیزیں اس طرح سے چیزیں نہ ملیں آپ کو. کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں نا, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کریں اگر نمل میں تو کم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا ایک جو ہے وہ بڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو ہی آگے آنا چاہیے اور اس طرح کے آرگنائزیشنس کو ہی آگے آنا ہے. لیکن ابھی تھوڑا بڑھ رہا ہے, سی ایس والے ہو گیا, سائیکالوجی والے ہو گیا, اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان چیز کو لے کے چل رہے ہیں. ان شاء اللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اب اس چیز کو کوشش کر رہا ہے کہ آگے بڑھے اور اس طرح کی ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرائے, اور گالاز وغیرہ, اور پھر ان کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں انسان کی, اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہیں, تو ان چیزوں میں آگے بڑھا جائے. باقی جو آپ بات کریں نا کہ یہ باقی یونیورسٹیز, ہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا مقابلہ تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اکوپمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کو اپارچونیٹی دیتے ہیں, آپ کام کریں, آپ کے ساتھ وہ کوئی. ابھی یہ ہے کہ یار جتنے بھی کوئی ڈگری کوئی بھی یونیورسٹی ہے, جتنا بھی آپ کو دیتے رہے نا اکوپمنٹ دیتے رہے, یا کرنا آپ نے خود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر نمل میں آ کے آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال میں آپ اپنے مطابق اکوپمنٹس یا اسکلز یا اپنے مطابق ٹیچرز یا لوگ ڈھونڈ لیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لوگ ڈھونڈ نہیں پائیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ لوگوں کے جو سینئرس تھے انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں, کافی اچیو کیا ہے انہوں نے, کچھ کسی چیز کے بغیر, کوئی نہ اکوپمنٹس تھے ان کے بعد, نہ اسٹوڈیو تھا کوئی. مجھے واصف مطلب ہمارے جو ڈپارٹمنٹس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھا خاصا اچیو کر چکے, اسی ڈپارٹمنٹ سے گزر کے گئے, لیکن انہوں نے خود کام کیا ہے, خود اپنے آپ کو گروم کیا, خود دیکھا یار ہم اس مارکیٹ میں کیسے کام کر سکتے ہیں, کس طرح سے یوٹیوب پہ دیکھ کے, مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار آپ کس مارکیٹ کے لیے کام کرنا ہے, کس چینل کے لیے, کس کیٹیگری کے لیے, آپ خود دیکھو. لیکن اب یہ ہے کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پرکس تھوڑے زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے. میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ریڈیو مطلب ملے گا, وہاں پہ آپ ریڈیو, اگر آپ کا ریڈیو میں شوق ہے, یا پھر آپ کا وائس اوورز میں شوق ہے, یا آپ کا کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شوق ہے, تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور نمل ٹی وی ایکٹیویٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اسکلز ہیں, میرے میں ٹیلنٹ ہے کوئی اس طرح کا, تو آپ اس میں جا کے اپنے آپ کو اپنی زور آزمائی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اپرچونیٹیز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی فردر جو ہے وہ کرنا اسٹوڈنٹس کو خود ہی ہوتا ہے. آج پاکستانی نظام میں خود ہی کرنا پڑتا ہے, صحیح بات ہے, لیکن ابھی چیزیں بہت بہتر ہو گئی. اچھا, لاسٹلی میں اس کو کنکلوژن پہ جاؤں گا کہ میں کچھ اسٹوڈنٹس کے کوشچن ہیں آپ سے اسد بھائی, کہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے وائس اوور سیکھنا چاہتے ہیں, یا آپ سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں یار کہ ہم کس طرح سے فری لانس کام سٹارٹ کریں,
مجھ سے بھی پوچھتے ہیں لیکن میں ان کو گائڈ کرتا ہوں, لیکن وہ اپنی جیسے مجھے وائس اوور کا نہیں پتہ, مجھے کانٹینٹ رائٹنگ کا نہیں پتہ, کچھ چیزوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, مجھے اپنی فیلڈ کیٹیگری کا پتہ ہے, اس میں بتا سکتا ہوں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو وائس اوور میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فلائی اوور جس طرح الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ ہیں, وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے میں حاصل کر رہے ہیں, نہیں کر پا رہے, تو ان کو کیا نمل میں کچھ نمل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ ہم اس طرح سے کوئی آگے جا کے کچھ ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اسکل کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں, کوئی اویئر کریں ان کو کہ تاکہ وہ ہم سے کچھ سیکھ سکیں, آپ سے کچھ سیکھ سکیں. جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو, میرا جتنا ایکسپیرینس ہے میں ان کو جو میرا ہوگا ان کے ساتھ کروں گا. بالکل اس طرح کا ایک پلان میں نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے الیکشنز میں بھی کیمپین میں بھی بات بتائی تھی کہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ انشاءاللہ ابھی بھی میری ایک ہے پلان میں ہے کہ ایک میٹ اپ کرائیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسکلز ہیں, فار انسٹنس گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, ویڈیوگرافی ہے, ٹھیک ہے, فوٹوگرافی ہے, اس طرح کے کہ ڈپارٹمنٹ کا ایک فوٹوگرافی کا ایک بیٹھک ہو, ٹھیک ہے, وہ ایک دن میں رکھی جائے, اس میں سارے فوٹوگرافر آئیں, اپنا کام شیئر کریں, ٹھیک ہے, دوسرے کو لائک کریں, اپنی اسٹوریز لگائیں, کچھ اپنے آپ کو ایک تو بڑھوتری بھی دیں, دوسرا یہ کہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہاں بھائی ہمارے ڈپارٹمنٹ اتنے فوٹوگرافرز ہیں, وہ اپنا گروپ بنا لیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ یار آپ ایونٹ نہیں کور کر پا رہے کچھ, تو آپ دوسرے فوٹوگرافر کو بولتے ہیں کہ یار آپ یہ ایونٹ مطلب ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو. ویڈیوگرافر ہیں تو وہ اس طرح کریں, جیسے گرافک ڈیزائنر ہیں تو یار ایک کما رہا ہوگا تو دوسرے کو بتائے گا کہ کیسے کمانا ہے, یا پھر اس کو آؤٹ سورس کرے گا. اسی طریقے سے جیسے آپ کی فیلڈ ہے اس طرح میری فیلڈ ہے, اس میں تو یہ میرا ایک ہے کہ ان کو آپس میں نیٹ ورک میں لا کے اور اس طرح ایک دوسرے کی یہ مدد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کا کام. چھوٹی سی میری ایک سجیشن ہے, جیسے ابھی ہمارے ریسنٹلی ایک آڈیشن ہوئے تھے ہوسٹنگ کے لیے, اسی طرح کیا ہر کیٹیگری کے لیے کیا ہم آڈیشنس کر سکتے ہیں, کیا وہ بندہ ہم سے آ کے سیکھے جس کا شوق ہے کہ یار میں یہ چیز سیکھنا چاہ رہا ہوں, وہ آ کے آڈیشن دے, ہمیں بتائے کہ یار ہم اس کے اپنے مسائل بتائے کہ کہاں پہ اسے بھی ایشوز ہو رہے ہیں, ہم اسے اس ایشوز کے بارے میں گائڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی کہ یار آپ اسٹارٹ کرو اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس چیز کو آپ لے کے چل سکتے ہو, اور آپ کو اس کیٹیگری میں کوئی ایشوز ہیں تو ہمارے پاس وائس اوور کا اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے آپ گائیڈ لائنس لے سکتے ہو. جیسے آپ مین میرا جو موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ جو نیو اسٹوڈنٹ کسی چیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو ان کو گائیڈ کر پائیں. ایک بہت میرا ایک میجر یہ تھا, کیونکہ میں چیز میں سے خود گزرا ہوں کہ وائس اوور میں نے کسی اوپر سے میرے سینئرز نہیں تھے موجود جو مجھے گائیڈ کر پاتے. چلیں ہیں تو وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے اپنے کام کر رہے ہیں, نہیں بتاتے کسی کو. تو آپ تب تک میرے خیال میں کچھ آپ مطلب وہی بات ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنی ذات تک تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو تبھی آپ. کافی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا کہ یار ہم وائس اوور میں یا کچھ ویڈیو میکنگ کے اندر یا اسپوکس پرسن میں کچھ چیزوں میں ہمیں مسئلے ہو رہے ہیں, لیکن وہ اب میں نے ان کو بتایا کہ یار اس چیز کے لیے آپ کو یہ بندہ ہے, اس سے آپ رابطہ کریں, لیکن وہ اس سے رابطہ نہیں کرتے, اس سے بات نہیں کرتے, کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. یار آپ بات کرو گے تو اس طرح نا کہ وہ جب ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی نا تو اس میں پھر ہر بندہ اس میں آئے گا. ایک دیکھ بٹ رہی ہوتی ہے تو پھر سبھی چاول آتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کہیں نا کہ اندر جاؤ گے تو آفس سے وہاں سے جا کے درخواست لکھا ہوگا مجھے ایک بریانی کی پلیٹ چاہیے, پھر کوئی بھی نہیں آتا. جبھی نا آپ جب سسٹم کو افلوئنٹ رکھتے ہیں نا, سسٹم میں آپ جب اس طرح کی جو ہرڈلز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آتے ہیں. اب دیکھیں جیسے میں کلاسز میں گیا, جب میں نے بات کی تو مجھے BCO میسج اس طرح کے آئے جن بچوں کو میں نہیں جانتا تھا. انہوں نے بولا سر بھائی آپ ہماری کلاس میں آئے تو اس طرح آپ بات کر رہے تھے اپرچونیٹیز کی, تو میرے یہ کام ہے تو میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, کوئی اس کے لیے کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان تک اپروچ صحیح نہیں ہوئی نا. ہمارا قصور ہے کہ ہم وہاں تک صحیح طرح پہنچے نہیں. تو میرا یہ ایک سب سے جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. میرے بھی کافی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے بتایا کہ آپ اس طرح اسٹارٹ لو, فائبر پہ گیگس بنانا بتائیے ان کو یار کہ یہ چیزیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہو, اس کیٹیگری کے لیے آپ یہ کی ورڈس یوز کر کے آپ اچھی رینک کروا کے اپنے آپ کو آرڈرس لا سکتے ہو. مینلی آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سائٹ حاصل کرنی ہے, پاکٹ منی نکالنی ہے اپنی, تو اس کے لیے آپ فری لانسنگ میں خود کرتا رہا ہوں تو ہم اس چیز کے لیے آپ کو اویئر کر سکتے ہیں کہ یار آپ خود بھی وہ اس چیز کی طرف آئیں. چلیں اس کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ مزید بات کرنی تھی لیکن ابھی ٹائم کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. میں مجھے ایک وہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پوڈ کاسٹ پورا کون سنے گا یا نہیں سنے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ چلو ایک چیز ریکارڈ میں آتی ہے, ہماری ایک ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمارا وہی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں ایک پانی کا قطرہ ہے, ٹھیک ہے, آگ کو پتہ نہیں بجھا سکتا ہے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت ہے اس کو. ایک چیز ہوتی ہے یار کہ جس بندے کے پاس جتنا بھی ایکسپیرینس ہے نا, چڑیا چھوٹا سا ایک قطرے کا 1 سال کا یہ کچھ بھی ایکسپیرینس ہے نا وہ شیئر کرنا چاہیے. شیئرنگ سے ہی آپ نا کچھ لوگوں کو سکھاتے ہو, کچھ لوگوں سے گیٹ کرتے ہو,
تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں چھپاؤ نہ کوئی چیز, ایسے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دن میں اگر 0.01% بھی اگر آپ گروتھ کرتے ہیں نا, دیکھو کتنی چھوٹا ایک ڈیجٹ ہے 0.01%, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آپ 33.65% آپ جو ہے وہ 33 مطلب اتنا آپ کر چکے ہوتے ہیں, 36.5% آپ آگے گرو کر چکے ہوتے ہیں. مطلب یہ یار مزیدار بات نہیں ہے کہ آپ جتنے تھے لائف میں آپ نے اس کے 0.01% دن میں کہا کہ یار میں گرو کروں گا, ٹھیک ہے. مطلب ایک دن میں آپ نے کہا یار میں ٹیبل سیٹ کروں گا, دوسرے دن میں آپ کہتے ہیں کہ یار میں جا کے مارکیٹ سے جو ہے وہ اسٹینڈ لوں گا, تیسرے دن آپ کہتے ہیں کہ یار موبائل فون کے لیے میں کوئی ڈرائیو وغیرہ لوں جس میں کنورٹ کرتا ہوں. لیکن مطلب کرتے 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 وہ اس طرح نہیں ہے کہ ڈیلی بیس پہ آپ 0.01% آپ کر رہے ہوتے ہو, کبھی آپ 5% کرتے ہو, کبھی آپ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ 36% آپ سال میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک چیز ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کرو, ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی کرو, لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے جو کر رہے ہو اس سے بہتر لوگ کسی کے لیے کچھ اچھا کر لو. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک فیز ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کام, اب دیکھیں نا جتنا بھی میں یہاں پہ جو ہے وہ ایدی صاحب کی طرح یا کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرح میں کام کرنا شروع کر دوں تو میری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کا نظریہ یہ ہو کہ جب میں ایک مقام پہ پہنچوں گا تو میں نے کسی کا ہاتھ تھامنا ہے, میں نے نیچے والے کا ہاتھ تھامنا ہے کہ تم اوپر آ جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن جس لیول پہ ابھی مطلب میں ہوں یا آپ ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم اس لیول کا نہ کر پائیں, لیکن ہمارے ذہن میں ایک چیز ضرور ہو, ایک خواب ضرور ہو کہ جب ہم ایک لیول پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ ایک نظریہ ہے, باقی اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ہم جس مارکیٹ میں جس چیز میں ہم کام کریں یا کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, مجھے نہیں پتہ ہوتا مجھے آگے آنے والے پروجیکٹس کس ٹائپ کا مل رہا ہے, کس مطلب کوئی آنے والا رسک کا نہیں پتہ ہوتا. میں اس لیے نا پریزنٹ میں رہتا ہوں, فیچر کی کبھی میں نے اس طرح ٹینشن نہیں لی کہ یار میں اس میں کیا مجھے ملے گا, جتنا میرے حق میں ہوگا اتنا مجھے ملے گا. بالکل. تو میں پریزنٹ کو انجوائے کرتا ہوں ٹو دا پوائنٹ, اور ایٹ دا مومنٹ اس چیز کو یار کے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ابھی کیا ہے, اور اس کو الحمدللہ کر کے آگے نکلتے ہیں. ایسے ہی نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ پیج میں اگر نہیں مل رہا اس کے لیے حاصل کرتے ہیں یار کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میرے لیے اس میں کچھ بہتر لکھا ہو. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس اب کا لمحہ ہے, ٹھیک ہے, نہ پاسٹ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے پاس فیوچر ہے. ایسی ہے. وہ ایک بک ہے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور ویورس کو بھی, ایک ہارٹ ٹولے کی ایک بک ہے, اس کا نام ہے دا پاور آف ناؤ, ٹھیک ہے. جب آپ وہ پڑھتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس ڈومین میں ہوں, اور پھر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یار جو ہے وہ اب ہے. فار انسٹنس ابھی وہ لمحہ کیا ہے جو ابھی ہم بیٹھے ہیں آپس میں, یہ لمحہ ہے جو ہم جی رہے ہیں, زندگی یہ لمحہ ہے, نہ اس سے پیچھے جو گزر گیا وہ لمحہ ابھی ہے, نہ جو آگے آئے گا وہ لمحہ ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے, اب ہے, ابھی کا موقع. مطلب جو ہمارا پوڈ کاسٹ گزر گیا وہ گزر گیا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ابھی نہیں جی رہے, وہ جی چکے ہیں ہم. جو آگے آئے گا وہ ہم جئیں گے, تو ہم جی کیا رہے ہیں یہ لمحہ. تو اس لمحے کو آپ درست کرتے ہیں نا تو آپ کا پاسٹ بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کا فیوچر بھی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک میرا ایک وہ ہے. چلیں اسی بات سے ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان, کسی نئے دوست کے ساتھ آپ کو میں نظر آؤں گا انشاءاللہ. امید ہے کہ جلدی نظر آؤں گا. تو اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کوئی بات سمجھ آئی ہو یا کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل گیا ہو اس بات سے, کسی نہ کسی چیز, کسی کوئی بات بری لگی ہو تو ہماری طرف سے معذرت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی چیز کے ساتھ آپ کو میں حاضر ہوں گا. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ, اور سبسکرائب کر دیں اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں, ضرور. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.